नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 22वां पारा। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की बीवियों से कह रहे हैं, यानी उन्हें कुछ अदब अदाब सिखाए जा रहे हैं, कुछ नसीहतें की जा रही हैं क्योंकि वो उम्मत के लिए नमूना है। फरमाया, ए नबी की बीवियों, तुम में से जो खुली बेहयाई अमल में लाएगी इसका अजाब दुगना बढ़ाया जाएगा। यानी तुम में से जो भी रसूलुल्लाह के साथ बदखुल्की या फहश कलामी या इज़ार इसानी का मामला करेगी, इसे दुगना अजाब दिया जाएगा। क्योंकि जिसका मुकाम जितना बुलंद होता है, नाफरमानी की सूरत में उसे सज़ा भी उतनी सख्त मिलती है। अल्लाह ताला ने नबी को कुफ़ार की तरफ माइल होने की सूरत में फ़रमाया कि इस वक्त हम आपको ज़िंदगी के दुगने और मौत के दुगने अजाब का मज़ा चखाते, यानी अगर आप उस तरफ झुक जाते। नबी की बीवियों से गुनाह के इर्तिकाब में नबी पर भी हरफ आता था और ये आपके लिए सख्त तकलीफ़ का बायस होता, जो आम मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने से बड़ा गुनाह और अल्लाह ताला की तरफ से लानत मिलने का बायस है। यानी तुम्हें गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि तुम नबी की बीवियां हो और तुम पर कोई गिरफ्त ना होगी। यानी अल्लाह तबारक व तआला वैसे तो उनका बहुत ऊंचा मकाम और वो बड़ी ऊंची शान वाली हैं, मतलब लोगों को भी सुनाया जा रहा है कि जो बड़े मर्तबे वाला भी अगर यानी उससे भी कोई गलती हो जाए तो उसे भी इससे बेखौफ नहीं होना चाहिए कि वो अल्लाह की पकड़ से डरे ना, बल्कि हर वक्त हर किसी को अल्लाह के अजाबों से डरते रहना चाहिए। फरमाया, तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगी और नेक अमल करेगी, इसे हम इसका 2 बार अजर देंगे और हमने उनके लिए रिज़्क़न करीमा, इज़्ज़त वाला रिज़्क़ तैयार किया है। ए नबी की बीवियों, तुम औरतों में से किसी के जैसी नहीं हो, यानी तुम्हारा बड़ा ऊंचा मकाम व मर्तबा है। यानी तकई तुन्ना, अगर तुम डरने वाली हो या तकवा इख्तियार करो तो बात करने में नरमी ना करो। यानी तुम परहेजगार हो और नबी की बीवियां सारी ही अल्लाह के रसूल की बड़ी फरमाबरदार थी। ये थोड़ी सी सख्ती इसलिए सख्त अल्फाज में बात की गई है कि औरतों ने जब देखा कि सारे लोगों को माल गनीमत आ रहा है, दूसरे लोगों को माल मिल रहा है, तो हम तो नबी की बीवियां, हमें भी मिलना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल को ये बात बुरी लगी कि नहीं, अगर मेरे साथ जिसने रहना है वो इसी तरह ज़िंदगी गुजारे कि अल्लाह के रसूल को जो भी हिस्सा मिलता था ना माल गनीमत में से, तो आप वो गरीबों में बांट देते थे, अपने घर के लिए कुछ नहीं रखते थे। और आपके घर की हालत ये थी कि कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। और अल्लाह के रसूल ऐसे ही रहना पसंद करते थे। और अल्लाह के रसूल ने अल्लाह से दुआ भी की थी कि मेरे घर वालों को सिर्फ इतना देना कि जिससे बस गुजारा होता रहे। और सिर्फ गुजारे में फिर लोगों को ज़िंदगी गुजारनी थोड़ी मुश्किल लगती है, और तब और ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती जब दूसरे लोगों को कुछ ज़्यादा मिल रहा हो। तो फरमाया कि नहीं, तुम्हें ऐसे ही मतलब अगर रहना है तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मतलब तलाक दे के रुखसत कर देता हूँ। तो सारी बीवियों ने कहा कि नहीं, हमें अल्लाह और उसके रसूल का साथ ही चाहिए, हमें दुनिया का मालो दौलत नहीं चाहिए। यानी वो सारी ही तकवे वाली थी। तो अब अल्लाह ने यहाँ अदब सिखाया है कि नबी की बीवियों, जब तुम किसी से बात करो, अब लोग आपसे मसले मसाइल पूछने के लिए आते सहाबा में से, और ये भी कि जो घरेलू ज़िंदगी में बातें होती थी या जो घर के अंदर अल्लाह के रसूल मतलब किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये सारी बात तो नबी की बीवियों से ही पता चल सकती थी ना। तो फिर सहाबा उनसे पूछने आते मसले, तो अल्लाह ताला ने अदब सिखाया कि जब किसी भी मतलब मर्द से आप बात करो तो नरम या लोचदार अंदाज में बात नहीं करनी, कहीं वो बंदा जिसके दिल में मर्ज़ है कोई तमा ना पाल ले कि पता नहीं इतनी नरमी से मेरे साथ क्यों बात कर रही है। फरमाया बल्कि बड़े मतलब मुहकम अंदाज में या बड़े मतलब मुलायमत से खाली आपकी बात होनी चाहिए, मुहकम तरीके के साथ, कि दूसरे को कोई दिल में बुरा ख्याल ना आए। यानी नरमी या दिलकशी नहीं होनी चाहिए बात में। वकुलना कौलन मारूफा, और जो भी बात करो मज़बूत लहजे में और अच्छे अंदाज के साथ वो बात होनी चाहिए। फिर फरमाया, अपने घरों में टिकी रहो। औरतों का असल जो जगह है वो घर है, कि औरत का असल मकाम या
کام کرنے کی جگہ اس کا گھر ہے، عورت کو گھروں میں رہنا چاہیے۔ اور فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، یعنی جس طرح پہلے دور کی عورتیں ساج سور کے گھروں سے باہر نکلتی تھی، یعنی مسلمان عورتوں تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب دیکھو مطلب سمجھا جا رہا ہے کہ بڑا ترقی کر رہا ہے دور، اب بھی عورتیں ایسے ہی بن سور کے گھروں سے نکلتی ہیں، حالانکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ تم زیب و زینت اختیار کر کے جس طرح کے پہلے جاہلیت کی عورتیں باہر نکلتی تھی ایسے باہر نہ نکلا کرو، بلکہ گھروں میں رہا کرو، نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اب زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ جس کے پاس مال ہو، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں کو بشارت بھی دے رہے ہیں کہ ایک وقت قریب آنے والا ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہوگا کہ آپ لوگوں کو زکوٰۃ دیا کرو گی، اور یہ بھی ہے کہ جتنا جس کے پاس ہونا اسی میں سے دے وہ اللہ کی راہ میں، اور کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا۔ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے ساری گندگی دور کر دے، یعنی کوئی بھی، اب وہ بہت نبی کی ظاہر ہے نبی کے ساتھ رہنے والیاں تھیں، نبی سے ہر وقت علم حاصل کرنے والی اور نبی کے ساتھ زندگی گزارنے والی، ان کی زندگی کتنی اچھی اور پاکیزہ ہوگی، مطلب کوئی خلاف اولا کام بھی وہ نہ کریں، یعنی اللہ ایسا چاہتے ہیں کہ تم سے اللہ ہر طرح کی گندگی دور کرنا چاہتا ہے اے گھر والو، اور وہ تمہیں مکمل پاک کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَا، اور تم کیا کرو؟ نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور نمبر 5 کہ تم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہا کرو اور تلاوت کیا کرو، یاد کرو یا پڑھتی رہا کرو وہ جو تلاوت کیا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں سے اور حکمت سے، یعنی ان باتوں کو یاد بھی رکھا کرو، کیونکہ تم ہی ساری امت کی مائیں ہو، اور تم سے ہی لوگوں نے جو مسئلے مسائل پوچھنے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے آپ انہیں بتا سکو، یعنی انہیں یاد رکھا کرو۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کو بھی دین کا علم حاصل کرنا اور اسے آگے پہنچانا، ظاہر ہے وہ یاد کریں گی اور خود مطلب انہیں پتہ ہوگا تو وہ آگے کسی کو بتائیں گی نا، جیسے اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ان کو یاد کرنا چاہیے جو تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیتوں کی تمہارے گھروں میں، اور نصیحت کی باتیں جو تمہارے گھروں میں بیان کی جاتی ہیں تم انہیں یاد کرو اچھے سے، بے شک اللہ لطیفاً خبیرہ، بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ اب فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مطلب پیچھے بھی ایک دفعہ بات بیان ہوئی تھی دوسرے پارے میں کہ ام سلمہ نے کہا تھا کہ مرد تو مطلب جہاد کرتے ہیں، وہ اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں، تو پھر وہ مرتبے میں زیادہ ہو جائیں گے تو ہم عورتیں مطلب کیا کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا کہ جو بھی عمل کرے گا وہ مرد ہو یا عورت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیں گے، مسلمان مرد ہوں یا مسلمان عورتیں، مومن مرد ہوں مومن عورتیں یعنی کلمہ پڑھنے والے، اور وقانتینا فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد ہوں یا سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد ہوں یا صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد ہوں یا خشوع کرنے والی عورتیں، یعنی جھکنے والے، عاجزی کرنے والے، یعنی مرد یہ کام کرے یا عورتیں کریں، صدقہ دینے والے مرد ہوں یا صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد ہوں یا روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں، سب کے لیے، یعنی جو بھی یہ کام کرے گا وہ مرد ہو یا عورت، اللہ اس کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ تو یہ بات سن کے انہیں بہت خوشی ہوئی، انہوں نے کان لگا کے ممبر سے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی بات بیان کر رہے ہیں کہ نیکی جو بھی کرے گا اسے اللہ کی طرف سے بڑا اجر ملے گا۔ اور کسی بھی مومن اور مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو پھر وہ سمجھے کہ اب میں اپنی مرضی سے کوئی کام کروں، یعنی پھر اس کے لیے اختیار نہیں بچتا۔ ہر مومن مرد اور مومن عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ہی مان لے، یعنی جو اللہ اور اس کا رسول کہے وہی انہیں ماننا چاہیے، خواہ اس وقت وہ انہیں مشکل لگے یا نہ سمجھ آ رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے میں ہی کامیابی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو فقط ضل ضلالا مبینا، تو وہ سیدھے راہ سے دور چلا جائے گا۔ سیدھا راہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم والا، جنت والا، یعنی وہ اس راہ سے ہٹ جائے گا۔
پھر فرمایا جب آپ کہہ رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ رہ اور اللہ سے ڈر، آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرو۔ جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی تو اس عورت کی شادی ہم نے آپ سے کر دی تاکہ مومنوں پر کوئی حرج نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیوی کے ساتھ شادی کرنے میں، جب کہ وہ انہیں طلاق دے دیں یا جب انہوں نے اب انہیں چھوڑ دیا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یہ اللہ کا کام پورا کیا ہوا ہے، یعنی جو اللہ کا کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ کر کے ہی رہتے ہیں، وہ سمجھو کیا ہوا ہے۔ اب یہ پہلے بھی بات بیان ہو چکی ہے اس صورت کے شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو مٹانے کے لیے کہ اس دور میں لوگ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، تو اللہ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ صرف منہ سے ہی نہیں کہنا بلکہ کر کے دکھانا ہے۔ تو کیسے کر کے دکھانا تھا؟ اب میں پہلے بیان کر چکی ہوں کہ زید جو تھے، زید بن حارثہ، آپ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تو سارے لوگ اسے کہیں زید بن محمد، زید بن محمد، یعنی زید محمد کا بیٹا، تو اللہ نے اس بات سے منع کر دیا۔ اب زید کی شادی آپ کی پھوپھی کی بیٹی مطلب زینب سے ہو چکی تھی، اور زینب اور زید کی آپس میں بنتی نہیں تھی، یہ نہیں کہ ان میں کوئی مسئلہ تھا، بعض دفعہ دونوں ہی نیک ہوتے ہیں لیکن دونوں کو مزاج نہیں ملتے۔ تو اب زید بار بار اللہ کے رسول سے آ کے یہ شکایت کرتے تھے کہ میری زینب میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو اللہ کے رسول اب اللہ کی طرف سے بھی انہیں یہ مل چکا تھا حکم، یا آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ منہ بولے بیٹے بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی آپ چاہتے تھے کہ تم آپس میں دونوں بنا کے رکھو اور مطلب جڑے رہو، اور اللہ کے رسول کو یہ تھا دل میں کہ جب میں اس سے نکاح کروں گا تو لوگ کتنی باتیں بنائیں گے میرے خلاف کہ اس نے اپنے بہو سے شادی کر لی۔ چلو اگر مانو شادی کرنا جائز بھی تھا تو محمد نہ کرتے، پر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ صرف منہ سے ہی نہ کہیں بلکہ ان کو کر کے دکھائیں، کیونکہ یہ لوگوں کی جو رسمیں ہیں لوگ ان کو بڑی مضبوطی سے پکڑتے ہیں، تو ان کو توڑنے کے لیے پھر کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ وہ قدم آپ کو اٹھانا پڑے گا اور آپ کو اس سے شادی کرنی ہوگی، اور زینب کے ساتھ آپ کی شادی اللہ نے کروا دی، زوجنا کہا کہہ کے نا۔ تو اس کے بعد پھر کسی مطلب جیسے عام دوسری عورتوں کے نکاح ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ، ایسے نہیں زینب کا نکاح ہوا تھا۔ جب زینب سے پوچھا گیا کہ آپ کی شادی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی ہے تو کہنے لگی میں کوئی بھی کام استخارے کے بغیر نہیں کرتی۔ تو استخارہ یہی کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میرے لیے یہ کام ٹھیک ہے تو اللہ کر دے، اگر نہیں ٹھیک تو پھر دور کر دے، لیکن اللہ کے رسول انہیں بتائے بغیر ہی ان کے حجرے میں چلے گئے، مطلب کہ ان کی شادی اللہ نے خود ہی کر دی بغیر عام طریقے سے جیسے کہ دنیا میں ہو رہی تھی۔ تو اسی بات پہ وہ دوسری عورتوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح اللہ نے خود آسمانوں پہ کروایا ہے۔ باقی نبی کی بیویاں جو تھی ان کے عام دستور کے مطابق ہوئے، پر زینب کا نکاح اللہ نے خود کر دیا، یہ کہہ کے زوجنا کہا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج، یعنی ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا، آپ کی وہ بیوی بنا دی تاکہ مومن جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو کوئی گناہ نہ ہو، اس کے دل میں کوئی خیال نہ آئے کہ پالے ہوئے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی گناہ ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کے کام کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا نبی پر اس کام میں کبھی کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے اوپر فرض کر دیا ہے، یعنی نبی تو ہر وقت اللہ کا ہر کام ماننے کے لیے تیار ہی رہتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں میں بھی جو ان سے پہلے گزر چکے، اور اللہ کا کام ہمیشہ اندازے کے مطابق ہے جو اس نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں وہ اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے مگر صرف اللہ سے، اور اللہ کافی ہی ہے حساب لینے والا، یعنی انہیں لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پھر فرمایا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن وہ تو اللہ کا رسول ہے اور نبیوں کا خاتم ہے، یعنی نبیوں کو ختم کرنے والا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اب اللہ کے رسول کے ختیجۃ الکبریٰ وہ سب سے پہلی آپ کی بیوی ہیں، ان سے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے، تینوں بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور ایک آپ کا چوتھا بیٹا ماریہ قبطیہ سے ہوا تو وہ بھی بچپن میں تقریباً 17-18 مہینے کا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب بیٹیوں سے آپ کی نسل چلی ہے، 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، اور چوتھی فاطمہ جو تھی وہ تقریباً آپ کے 6 مہینے بعد فوت ہوئی۔ انہوں نے دکھ دیکھا اپنے نبی بابا کی جدائی کا، اور وہ اس غم میں کافی عرصہ روتی بھی رہی، اور حتیٰ کہ وہ اللہ کو جا ملی۔ تو فرمایا کہ اب محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے اللہ نے ان کا نسل مردوں سے آگے نہیں چلائی۔ فرمایا لیکن میرے بعد 30 ایسے جھوٹے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹے ہوں گے، صرف میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، میرے بعد اب بس قیامت ہی آئے گی۔ عیسیٰ نبی بھی جو آسمانوں سے نیچے آئیں گے نا، تو وہ نبی بن کے نبی نہیں آئیں گے، بلکہ وہ امتی بن کے آئیں گے، کیونکہ نبی تو وہ پہلے بن چکے ہیں، اب وہ نبی محمد کے دین کو ہی پھیلانے اور چلانے کے لیے آئیں گے، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور اس کی تسبیح پڑھتے رہا کرو، صبح بھی اور شام بھی، بکرتم و اصیلا، هو الذی، وہی ہے جو تم پر صلاۃ بھیجتا ہے۔ اب اللہ کی صلاۃ کیا ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے، اور فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے کہ وہ بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ مثلا جب ہم کوئی نیکی کا کام کریں، اب ہمیں کتنا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے، ہم ہر ایک سے کہتے ہیں تو میرے لیے دعا کرنا، تم میرے لیے دعا کرنا، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے، لیکن دیکھو ہم اگر کچھ اس طرح کے کام کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کرتے ہیں، اور مطلب صلاۃ یا دعا یا اللہ کی تعریف، اللہ ہماری تعریف کرے تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کہاں ہم اور کہاں وہ اتنی اونچی شان والا۔ فرمایا اگر تم مجھے دل میں یاد کرو گے تو میں بھی اپنے دل میں یاد کروں گا، اگر تم کسی محفل میں میرا ذکر کرو تو میں بھی وہاں اپنے پاس، یہاں ان لوگوں سے اچھی محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا اللہ ذکر کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ بھی تم پر صلاۃ بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے، کیونکہ اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ یعنی محفلوں میں یوں اللہ کا ذکر کرنے سے بھی اللہ بھی مطلب ذکر کرتا ہے اس بندے کا، اور فرشتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جب فرمایا کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نا، جب ہم نماز پڑھیں تو نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اسے بخش دے، اسے بخش دے، اسے راضی ہو جا، حتیٰ کہ وہ مصلی سے اٹھ جائے یا وہ بے وضو ہو جائے، تب تک فرشتے اس کے پاس کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نا۔ فرمایا تحیاتہم یوم یلقونہ سلام، اور ان کو تحفہ ملے گا اللہ کی طرف سے جس دن وہ اس کو ملیں گے سلام کا، یعنی قیامت کے دن بھی اللہ انہیں سلام کا تحفہ دے گا، جیسے سورۃ یاسین میں آتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، اور فرشتے بھی انہیں کہیں گے سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر، اور وہ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام سلامی کہیں گے۔ اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے اجر عزت والا۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہی دینے والا، اور خوشخبری دینے والا، اور ڈرانے والا، اور سارے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کے حکم سے، سراجم منیرا، روشن سورج، روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ اب روشنی تو چاند بھی دیتا ہے، لیکن چاند کی روشنی کے باوجود لوگ بتیاں جلاتے ہیں، لالٹینیں اور مشعلیں وغیرہ جلاتے ہیں نا، یعنی وہ روشنی اتنی کافی نہیں ہوتی کہ لوگوں کے سارے کام ہو سکیں، پھر بھی لوگ اور روشنی کرتے ہیں۔ پر جب سورج نکل آتا ہے کسی روشنی کی ضرورت رہتی ہے نہیں نا، یعنی نبی میرا ایسے سورج سے بھی زیادہ روشن اور منیر چراغ اور نور بن کے آیا ہے کہ جو ساری دنیا کو اپنی ہدایت سے، اپنے نور سے، ایمان سے منور کرے گا، کہ ان کے بعد اب کسی نبی کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے کوئی کام کیسے کرنا ہے۔ یعنی وہ سورج سے زیادہ روشن دین، نور، ایمان، اسلام، ہدایت لے آئے ہیں۔ فرمایا آپ آئے ہو
दावत देने वाले और रोशन चिराग बनकर रोशनी करने वाले, जिनके आने से सारी जहालत के अंधेरे छट गए, हर तरफ नूर रोशनी हो गई और लोगों को पता चल गया कि सीधा रास्ता कौन सा है। अब इतनी रोशनी के बावजूद भी कोई अंधेरे में रहे तो फिर उसकी अपनी मर्जी। जैसे अब सूरज तो निकलता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेरता है, कोई खुद ही अपना दरवाज़ा बंद कर ले, आगे पर्दे कर ले, आंखें बंद कर ले और कहे कि मुझे तो रोशनी नज़र ही नहीं आई, फिर उसका कसूर है, सूरज का तो कोई कसूर नहीं। या जैसे उल्लू दिन के वक्त अपनी आंखें बंद कर लेता है और मतलब वो सूरज की रोशनी से फ़ायदा नहीं उठाता जैसा कि बाकी सारे लोग उठाते हैं, तो ऐसे ही जो नबी मोहम्मद के इतने रोशन सिराज और चिराग से रोशनी ना ले वो खुद ही बेनसीब है। वबश्शिरिल मोमिनीन, लेकिन इससे नूर लेने वाले मोमिनों को आप खुशखबरी दे दीजिए कि उनके लिए फ़ज़ल है बहुत बड़ा। आप ना कहना मानो काफरों का और मुनाफिकों को, उनको उनकी तकलीफ़ों में ही छोड़ दो, यानी उनकी तकलीफ़ों की आप परवाह ना करो कि वो आपको क्या तकलीफ़ें देते हैं। अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह काफ़ी है वकीला, अपना काम करने वाला। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जिन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर तुम उन्हें तलाक दे दो और अभी तुमने उनसे मतलब ताल्लुक़ कायम ना किया हो, निकाह होते ही तलाक हो गई है, तो फरमाया फिर उन औरतों पर कोई इद्दत नहीं है कि जो वो गिने, उन्हें फ़ायदा दे दो और उन्हें कुछ सामान दे दो, अच्छे तरीके से उन्हें छोड़ दो। यानी किसी को तलाक भी देनी है तो अल्लाह ताला कितना खूबसूरत तरीका हमें बताते हैं कि जब तुम किसी को छोड़ो तो भी अच्छे तरीके से छोड़ो। यानी मर्द अपने हैसियत के मुताबिक कोई ना कोई कपड़ों का जोड़ा या कुछ दे दे कि, और ना उसकी बदनामी करे या कोई ऐसे उसके ऐब गिनवाए कि लोग फिर बाद में उसे कोई और भी कबूल ना करे। फरमाया नहीं, तलाक भी देनी है, छोड़ना भी है तो अच्छे तरीके से छोड़ो और कुछ दे दिला के छोड़ो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हलाल कर दी हैं आपके लिए आपकी बीवियां जिनको आपने मेहर दिया है, यानी जो पहले बीवियों से आपका निकाह हुआ है वो सारी आपके लिए हलाल है, और वो भी जो आपकी मलकियत में आए यानी गनीमत के माल में जो आपके हिस्से में आए। जैसे हफ्सा थी, वो थी सफ़िया, जब बनु नज़ीर का कबीला आपने फ़तह किया तो वो सरदार की बेटी थी, वो भी कैदियों में आई आपके पास, तो पहले आपने किसी और को दी वो, लेकिन बाद में पता चला कि ये सरदार की बेटी है, तो फिर मशवरा दिया गया कि ये आपके लायक है, तो आपने फिर उसे आज़ाद करके अपने निकाह में रख लिया, यानी आज़ाद करना ही उसका मेहर बन गया। और बाकी सारी औरतों के आपने मेहर दिए जो 500 दिरहम होते थे उस वक़्त के, और वो औरतें भी आपके लिए हलाल हैं जो माले फ़ै में आपके पास आएँ। यानी माले फ़ै में यानी ऐसी जगह पे जब काफरों के साथ जंग की जाए तो जंग हुए बगैर ही काफर वहाँ से भाग जाएं और जो माल छोड़ जाएं वो भी तुम्हारे लिए जायज़ है। और तेरी चचा की बेटियाँ, तेरी फूफी की बेटियाँ, यानी इनसे भी आप निकाह कर सकते हो, ये भी आपके लिए जायज़ हैं, हलाल हैं। आपके मामू की बेटियाँ, आपकी खाला की बेटियाँ, और वो औरतें जिन्होंने आपके साथ हिजरत की है, और वो मोमिन औरतें अगर वो खुद ही आपको तोहफ़तन पेश करें अपना आप। मसलन एक दफ़ा एक औरत आई और आके कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, यानी उसने अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, तो जब अनस ने ये बात सुनाई ना तो उनकी बेटी कहने लगी कि उसमें कितनी कम हया थी जो अल्लाह के रसूल को यूँ कह रही थी कि आप मेरे साथ निकाह कर लें या मैं अपने आप को आपके सामने पेश करती हूँ। तो अनस कहने लगे नहीं, वो तुझसे बेहतर थी, इसने तो अपने आप को रसूलुल्लाह के सामने पेश किया था, पर अल्लाह के रसूल ने उसे मतलब किसी दूसरे सहाबी से उसका निकाह कर दिया, अपने लिए नहीं रखा था। इन अराद नबीयू, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं अगर नबी इरादा करे कि उसे अपने निकाह में ले ले तो वो ले सकते हैं। यानी अल्लाह ताला अपने नबी को बता रहे हैं कि आपके लिए इन सारी औरतों को रखना जायज़ है, ये सिर्फ आपके लिए है, मोमिनों के लिए ये हुक्म नहीं है। मोमिनों को हुक्म यही है कि वो सिर्फ 4 तक औरतें रख सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं। तहकीक हम जानते हैं जो हमने उन पर फ़र्ज़ किया है उनकी बीवियों के बारे में और उनकी लौंडियों के बारे में, ताकि आप पर कोई हरज ना रहे, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। इसमें से जिसे तू चाहे पीछे कर दे और जिसे तू चाहे अपने पास जगह दे दे, और तू जिसे अपने पास चाहे बुला ले, तुझ पर कोई गुनाह नहीं। यानी ये अल्लाह ताला ने अपने नबी को मतलब
دے دی یا اختیار کہ جس عورت کو چاہو رکھو، جسے چاہو چھوڑ دو، جسے چاہو اپنے پاس بلاؤ، جسے چاہو نہ بلاؤ، یعنی جیسے عام دوسرے لوگوں کو ضروری ہے کہ وہ اپنی بیویوں میں یعنی باری مقرر کریں اور انصاف کریں، تو نبی کو اللہ نے رخصت دے دی کہ اگر آپ انصاف نہ بھی کرو تو آپ کو کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ بات اللہ نے اس لیے کی تاکہ ان عورتوں کی بھی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں اور وہ خوش رہیں جو آپ ان کو دو۔ یعنی جب کسی کا کوئی حق نہ بنے اور پھر بھی اسے کچھ مل جائے تو پھر اسے زیادہ خوشی ہوتی ہے نا، بنسبت اس کے کہ وہ کہ میرا یہ حق تھا مجھے کیوں نہیں دیا، میرا یہ حق تھا مجھے کیوں نہیں دیا۔ فرمایا کوئی نہیں ہے کہ آپ کی مرضی، آپ جس کے پاس چاہو جاؤ، جس کے پاس چاہو نہ جاؤ، لیکن اس کے باوجود یہ نبی کو اختیار دیا تھا اللہ نے کہ آپ جب فوت ہوئے تب آپ کی 9 بیویاں تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو اختیار تھا کہ آپ باری نہ بھی مقرر کریں، نہ بھی ان کے درمیان باری مقرر کریں، پھر بھی آپ سب کے درمیان باری مقرر کرتے تھے، سوائے سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے کہ انہوں نے اپنی باری خود ہی حضرت عائشہ کو دے دی تھی کہ میری باری کے دن بھی آپ عائشہ کے پاس ہی چلے جایا کریں۔ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اللہ علم والا اور تحمل والا ہے۔ عورتوں ولا یحل لک النساء، نہیں ہے آپ کے لیے حلال عورتیں اس کے بعد، اور نہ یہ کہ آپ بدل دیں بہنہ ان کی جگہ کوئی اور بیویاں، جیسے پیچھے سپارے کے اینڈ میں آیا تھا 21ویں پارے میں کہ آپ ان کو کہو کہ آؤ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں طلاق دے دوں، لیکن اب اللہ نے کہا کہ ان کی جگہ آپ کوئی اور بیویاں نہیں لا سکتے، یعنی یہ ان کا ایمان اسلام، ان کا مطلب بہت زیادہ تقوی، اور انہوں نے خود کہا کہ ہمیں کسی مال و دنیا کے مال و دولت کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اللہ کے رسول کا ہی ساتھ چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ تو ان کے بدلے کوئی اور بیویاں کر لے اگرچہ ان کا حسن تجھے اچھا لگے، مگر جس کا مالک تیرا دایاں ہاتھ بنے، یعنی لونڈیاں جائز ہیں اور بیویاں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، ان کو اللہ کے رسول نے بدلا نہیں، اور اللہ ہے ہر شے پہ نگران۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہ جایا کرو، جب تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو جایا کرو، اور پھر جب کھانا کھا لو تو چلا جایا کرو، وہاں بیٹھ کے اور ایسے ہی باتیں کرنے میں نہ لگ جایا کرو، بے شک یہ بات ہمیشہ سے نبی کو تکلیف دیتی ہے، تو وہ شرم کے مارے تمہیں نہیں کہتے، پر اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا۔ اب کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھا کے بھی بیٹھے رہتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زینب سے نکاح ہوا، ان کی شادی ہوئی، تو آپ نے ولیمے میں نا سب سے ان کا ولیمہ عمدہ تھا کہ بکری ایک کی گئی، اس کا گوشت اور ساتھ روٹیاں تھیں، شوربہ اور روٹی، اور یہ بہت اچھا کھانا ہے کھانوں میں، جو زینب کے نکاح پہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو کھلایا۔ اب سارے لوگ چلے گئے کھانا کھا کے، تو کئی 2-3 بندے نا وہیں بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ اب اللہ کے رسول شرم کے مارے نہ تو انہیں کہہ رہے تھے کہ جاؤ اب، اور نہ ہی مطلب آپ اپنے کمرے میں جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں اتاری کہ اللہ کے رسول تو شرماتے ہوئے نہیں کہتے، پر اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی شرم نہیں۔ پھر ادب سکھایا کہ جب میرے نبی کے گھر والوں سے تم نے کوئی چیز لینی ہو تو پردے کے پیچھے بات کیا کرو، حالانکہ پیچھے بیان ہوا ہے نا کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، مائیں مرتبے اداب کے لحاظ سے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ وہ پردہ نہیں کرتی تھی، وہ سب سے پردہ کرتی تھی، اور صحابہ سے زیادہ کون اچھا ہو سکتا ہے، جن کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا دیا کہ اگر ایمان لانا ہے تو ان کے جیسا لاؤ۔ اللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے نبی کے گھر سے کچھ لینے جاؤ تو پردے کے پیچھے سے مطلب چیز مانگا کرو، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ اور وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارا کبھی بھی حق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ اس کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو، یعنی ادب میں احترام میں نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں، یعنی نبی کے بعد بھی تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن پردہ وہ کریں گی تم سے، اور تم بھی ان سے کوئی بھی بات پردے کے پیچھے ہو کے کرو گے، اور بے شک یہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں عظیمہ بہت بڑی بات ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
یعنی اللہ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی. نہیں گناہ ان عورتوں پر فی آبائہن، ان کے باپوں کے بارے میں، اور نہ ہی ان کے بیٹوں، اور نہ ہی ان کے بھائیوں، اور نہ ہی بھتیجوں، اور نہ ہی بھانجوں، اور نہ ہی ان عورتوں کے بارے میں جن کے مالک ہوئے ہیں ان کے دائیں ہاتھ. واتقین اللہ، اور اے عورتوں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، صلو علیہ، تم بھی اپنے نبی پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا. اب صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ پر، اب نبی پر اللہ بھی صلات بھیجتا ہے، یعنی اللہ کا صلات آپ کا ذکر کرنا، آپ کی بات کرنا فرشتوں کے سامنے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، یعنی وہ بھی نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. مومنو تم بھی بھیجا کرو. صحابہ نے پوچھا ہمیں درود کا تو پتہ چل گیا کہ کیسے بھیجنا ہے، سلام کیسے بھیجیں؟ درود کون سا ہے نبی پہ جو ہم بھیجتے ہیں؟ وہی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی، یعنی یہ پورا درود بھی. اور ویسے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام سنیں نا، جب بھی سنیں، میں جتنی بار بھی سنیں، تو فرمایا لازمی ہے کہ سننے پر ہم ان پر درود بھیجیں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. فرمایا برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے نبی محمد کا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے، اور برباد ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ بخشا نہ جائے. یعنی ہر طرف رحمتیں ہیں، جن شیطان بھی قید ہے. اور اب دیکھا نہیں رمضان میں وہ لوگ بھی نیکیاں کرتے ہیں جنہوں نے کبھی نیکی نہ کی ہو. یعنی نیکیوں کا ایک موسم ہے کہ ہر کسی کو نیکی کرنا آسان لگتا ہے، لیکن اتنا موسم اور اس طرح کا ماحول بنا ہے پھر بھی بندہ نہ بخشا جائے تو یقیناً بڑی بے نصیبی والی بات ہے. فرمایا اور وہ بھی بندہ برباد ہو جس کے والدین اس کی زندگی میں ہوں اور وہ اپنے والدین کو خوش کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، یعنی اسے بھی برباد ہو جانا چاہیے یا تباہ ہونا چاہیے. فرمایا اے لوگوں اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو. اور نبی پر سلام کیسے بھیجنا ہے؟ جیسے السلام علیکہ، مطلب جتنی دفعہ زیادہ نماز پڑھو گے اتنا اپنے نبی پہ زیادہ درود و سلام بھیج سکو گے نا. اور ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے اللہ کے رسول پر درود، اور ان کا نام جب بھی آئے تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا چاہیے. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے ان کو لعنت کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے تیار کیا ہے رسوائی والا عذاب. اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر اس کے جو انہوں نے کیا ہو، یعنی بہتان لگا دیتے ہیں، تو انہوں نے بہت بڑا بوجھ اٹھا لیا، یعنی یہ بہتان لگا کر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں میں سے کپڑا ڈال لیا کریں، یعنی پردہ کر لیا کریں. اپنی جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو، جو بندہ اپنے اوپر اس طرح اوڑھ لے اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو چھپا لے، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. جب یہ آیتیں اتری تو اس رات مدینہ کی عورتوں نے ساری رات اپنی بڑی چادروں کو بڑا کرنے میں لگا دیا، کیونکہ پہلے ابھی پردہ نہیں تھا تو عام جس طرح لوگ پہلے زندگی گزار رہے تھے ویسے ہی گزر رہی تھی. پھر جب یہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری کہ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہو کہ جب بھی وہ گھروں سے باہر نکلیں گی تو اپنے اوپر بڑی چادر اوڑھ لیں اور اس کو اپنے اوپر بھی ڈال لیا کریں. تو یہ ڈال کے بتایا کرتے تھے صحابہ یا بعد میں علماء کہ کیسے وہ اپنا سارا کچھ چھپا لے اور تھوڑا سا دیکھنے کے لیے اپنی مطلب آنکھ ظاہر کر سکتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں اس طرح نکلی جب صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی، اور ایسے نکلی کہ جیسے ان کے سروں پر کوے ہوں، یعنی سب نے ایسے اپنی چادریں بڑی بڑی بنا لی اور سیاہ رنگ کی چادروں کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا وہ پہچانی جائیں، پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ کوئی شریف اور عزت والی عورت جا رہی ہے اور کوئی اس کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرے. فرمایا لئن لم ينتهِ المنافقون، یقیناً اگر یہ منافق لوگ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے لوگ باز نہ آئے تو ہم تجھے ضرور ہی ان پر مسلط کر دیں گے، یعنی یقیناً آپ ان پر غالب آ جاؤ گے. پھر وہ اس میں تیرے پڑوس میں نہیں رہیں گے مگر
थोड़ी देर इस हाल में कि लानत किए हुए होंगे, जहाँ कहीं भी पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, बुरी तरह टुकड़े किया जाना। यानी कई मुनाफिक लोग या कुछ इस तरह के लोग हैं जो खाम खाई लोगों पे दस्त दराजी करते हैं, बहतान लगाते हैं या औरतों को राह चलती को छेड़ते हैं। तो फरमाया उन्हें इन हरकत से बाज आ जाना चाहिए। एक बंदा छुप के बदकारी करता है, उसका असर इतना बुरा नहीं है जितना उसका जो सरेआम मतलब औरतों को उठाकर ले जाते हैं या अगवा कर लेते हैं या सरेआम ही उनकी चादरें खींच देते हैं। तो ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि उन पर अल्लाह का अजाब आएगा। फरमाया उन्हें जहाँ भी पकड़ा जाए तो उन्हें जहाँ भी उन्हें देखो उन्हें पकड़ के कत्ल कर दो। उनकी सज़ा यही है कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दो। ये अल्लाह का तरीका है उन लोगों में भी जो पहले गुजर चुके हैं। तो अल्लाह के तरीके में तब्दीली नहीं पाएगा। औरतों को छेड़ने वाले और खौफ हरास फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाता था और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था। यानी ये हमेशा से अल्लाह का दस्तूर रहा है। ये सज़ा कोई नई नहीं है, बल्कि पहली तमाम आसमानी शरीयतों में हमेशा यही सज़ा दी जाती रही है। अल्लाह ताला ने इसमें कोई तब्दीली नहीं की और ना आइंदा इसमें तब्दीली होगी। लोग आपसे पूछते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आनी है? कहो उसका इल्म अल्लाह के पास है और तुम्हें क्या पता कि शायद वो तुम्हारे करीब ही हो। बेशक अल्लाह ने लानत की है काफरों पर और तैयार किया है उनके लिए सईरा, जलने वाला भड़कने वाला अजाब, यानी आग की सूरत में, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वो नहीं पाएंगे कोई अपना दोस्त और ना ही कोई ऐसा बंदा कि जो उनकी मदद करे। जिस दिन चेहरों को उल्ट पुल्ट किया जाएगा आग में, जैसे ये कबाब तलने वाले नहीं, कभी इधर से और कभी उधर से उन्हें तलते हैं, ऐसे उनके चेहरों को उल्टा पुल्टा किया जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ताकि नई से नई आग के सामने आते रहें और एक जगह से अगर तकलीफ़ में कोई कमी हो तो वो भी ना हो सके। फरमाया फिर वो लोग रो रो के कहेंगे, हाय काश हम अल्लाह और रसूल का कहना मानते दुनिया में। और वो कहेंगे, ए हमारे रब, हमने अपने सरदारों की बातें मानी और बड़े लोगों की बातें मानी, उन्होंने हमें सीधे राह से गुमराह कर दिया। ए हमारे रब, इनको दुगना अजाब दे, इन पर बड़ी लानत कर। यानी फिर वो इस तरह अपने बड़ों को लान तान करेंगे। ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम ना हो जाओ उन लोगों की तरह जिन्होंने मूसा नबी को तकलीफ़ दी। अल्लाह ने उनको इससे बरी किया जो वो बात कहते थे। और मूसा अल्लाह के यहाँ बड़े वजीहा, इज़्ज़त वाले हैं, मर्तबे वाले हैं। ऐ लोगो ईमान जो लाए हो, डरो अल्लाह से और सीधी बात कहा करो। युस्लिह लकुम आमालकुम, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। जो भी कहना माने अल्लाह और उसके रसूल का तो वो बहुत कामयाब हो गया। हमने अमानत को पेश किया आसमानों पर और ज़मीनों पर और पहाड़ों पर उन्होंने इनकार कर दिया कि वो उसको उठाएं। अमानत से मुराद यानी अगर आप ये मेरी शरीयत को मानोगे तो ऐसे सवाब मिलेगा, ना मानने की सूरत में अजाब होगा। तो उन्होंने अजाब को देख के या अजाब से डरते हुए इनकार कर दिया, हालांकि वो बड़े ताकतवर हैं और उनके बड़े जिस्म हैं। पर इंसान बावजूद कि वो कमज़ोर है, इंसान लालच को देख के वो अजाब से नहीं डरता और लालच को देख के उस चीज़ को उसने पकड़ लिया, क्योंकि इंसान जालिम भी है और जाहिल भी है। यानी नादान है, वो ये नहीं देखता कि अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर मुझे सज़ा कितनी मिलनी है। ताकि अल्लाह अजाब दे मुनाफिक मर्दों को और मुनाफिक औरतों को और मुशरिक मर्दों को और मुशरिक औरतों को, और अल्लाह तौबा कबूल कर ले या रजू करे उनकी जो ईमान वाले मर्द हैं और ईमान वाली औरतें हैं। अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यानी जो भी गुनाह करेगा वो मर्द हो या औरत, उसे सज़ा मिलेगी, और जो भी अच्छा करेगा वो मर्द हो या औरत, अल्लाह उसे अजर अजीम देंगे, क्योंकि अल्लाह बख्शने वाले, रहम करने वाले हैं। सूरत सबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसके कब्ज़ा कुदरत में है। जो कुछ भी आसमानों और ज़मीनों में है उसी की हमद आखिरत में भी उसी की ही हमद होगी। और वो हिकमत वाला बाखबर है, वो जानता है ज़मीन में क्या यालिजू दाखिल होता है और जो उससे निकलता है, और वो जो आसमान से उतरता है और जो आसमान में चढ़ता है, यानी वो सब देखता है, उसे सब पता है, और वो रहमत करने वाला, बख्शने वाला है। कहा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि हमारे पास क़यामत क्यों नहीं आती। तो मेरे नबी आप ही ने कहो कि क्यों नहीं, मेरे रब की कसम
कुरान पाक में 3 दफ़ा कसम खा के कहा गया कि लोगों क़यामत आनी, इसको झूठा ना समझना। अब पूरे कुरान में ये नहीं कहा गया कि तुम्हें मरना है, बल्कि ज़्यादा क़यामत से डराया जा रहा है, क्योंकि मरने पे तकरीबन सारे लोगों का यकीन है कि मरना ज़रूर है। मरने पे कोई भी शक नहीं करता। लोग हर बात में इख्तलाफ करते हैं, पर मौत का मसला ऐसा मसला जिस पे कोई भी इख्तलाफ नहीं करता, सबको पता है कि मरना है। पर मरने के बाद उठने पे लोगों को यकीन नहीं है, इसलिए अल्लाह कसम खा के कहते हैं लोगों क़यामत ने ज़रूर आना है। आलिमुल गैब, उस रब की कसम है जो सब छुपी चीज़ें जानने वाला है। इससे ज़रा बराबर चीज़ ना आसमानों में छुपी रहती है ना ज़मीन में, ना इससे छोटी कोई चीज़ और ना बड़ी, मगर वो एक वाज़ेह किताब में है, ताकि वो इन लोगों को बदला दे जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए। यही लोग हैं जिनके लिए बख्शिश है और इज़्ज़त वाला रिज़्क है। ये मोमिनों की अल्लाह तारीफ़ भी बयान कर रहे हैं, यानी अल्लाह की नज़र से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और वो लोग जिन्होंने हमारी आयात में कोशिश की इस हाल में कि वो चाहते हैं कि इनको नीचा दिखाएं, इनको झूठा साबित करें, यही वो लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब की सज़ा है। और वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया है देखते हैं कि जो तेरी तरफ तेरे रब की जानिब से नाजिल किया गया है वही हक है, और वो इसका रास्ता दिखाता है जो सब पर गालिब है, तमाम खूबियों वाला है। और इन लोगों ने कहा जिन्होंने कुफर किया, क्या हम तुम्हें वो आदमी बताएं जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे, मतलब बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाओगे, तो तुम्हें दोबारा एक नई ज़िंदगी में पैदा कर दिया जाएगा। क्या इसने अल्लाह पर झूठ बांधा है या ये पागल हो गया है? बल्कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो अजाब और बहुत दूर की गुमराही में हैं। यानी नबी को पागल कहते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम दाना हैं। अफलम यरो इला मा बैना ऐदीहिम, तो क्या उन्होंने इसकी तरफ नहीं देखा जो और आसमान और ज़मीन में से इनके आगे है और जो इनके पीछे है। अगर हम चाहें इन्हें ज़मीन में धंसा दें या इन पर आसमान से कुछ टुकड़े गिरा दें, यानी ज़मीन आसमान जो हर वक्त इनके ऊपर नीचे ये रह रहे हैं, ज़मीन पे रहते हैं, आसमान के नीचे रहते हैं, और चारों तरफ से उसकी निशानियां देख के ये डरते नहीं हैं कि छत उसकी, फर्श उसका, और फिर भी उसकी बात नहीं मानते। बेशक इसमें निशानियां हैं लिकुल्ले अब्दिन मुनीब, हर रजू करने वाले बंदे के लिए। अब रजू करने वाले बंदे की अल्लाह ने तारीफ़ की। दाऊद नबी को अल्लाह ने कहा कि ये अव्वाब है और मुनीब रजू करने वाला है। अब दाऊद नबी की बात अल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि कैसे वो भी इंसान ही था और कैसे अल्लाह ने जब उसको सारी नेमतें दी, दौलत दी और हिकमत, बादशाहत, नबूवत दी, तो वो अकड़े नहीं अपनी नेमतें लेके, बल्कि उन्होंने और ज़्यादा अल्लाह की फर्मा बरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारी और ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा किया। यानी नेमतें मिलें तो बंदे को और ज़्यादा अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। जैसे देखो दाऊद को हमने दिया अपनी तरफ से फजल और कहा कि ए पहाड़ों इसके साथ तस्बीह को दोहराओ, और परिंदों तुम भी उसके साथ तस्बीह दोहराओ, और हमने उनके लिए लोहे को नरम कर दिया। बाज़ कहते हैं लोहा उनके हाथ में ऐसे नरम हो जाता है जैसे मोम की तरह, या आटा पतला, जैसे मर्जी उसे मतलब जो मर्जी शक्ल दे लो। या इससे मुराद ये भी हो सकता है कि अल्लाह ने उन्हें लोहे की सनत सिखाई कि कैसे लोहे को आग से पिघला के उससे चीज़ें बनानी है। और ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने इस तरह से सिखाया इंसानों को कि तुम लोहा इतना सख्त, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा सख्त चीज़ लोहा और पत्थर ही है, तो इतने सख्त लोहे को भी इंसान को अल्लाह ने अकल दी। और ये दाऊद नबी से शुरू करवाया काम कि वो कैसे उसको पतला पानी बना के और मुख्तलिफ़ चीज़ों में, कालबों में लोग ढाल लेते हैं और उनसे चीज़ें बनाते हैं। तो दाऊद नबी उनसे ज़ीरें बनाते थे फ़ौजियों के लिए कि वो लड़ाई के लिए जो लिबास फ़ौजी लोग पहनते हैं, अन्य मल साबिगात, ये कि वो कुशादा ज़ीरें बना और कड़ियाँ जोड़ने में अंदाज़ा रख, ऐसे उनके कड़ियाँ बना बना के एक दूसरे के अंदर जोड़ते, ना तो इतनी खुली कि वो परेशान करें और ना इतनी तंग के तंग ही हो जाएं, मतलब अंदाजे के साथ और बड़े अच्छे तरीके से वो उनको बनाते थे। वक़द्दिर फी सर्द, इनको जोड़ने में अंदाज़ा रखो और अच्छे अमल करो। यानी हमने दाऊद से ये कहा बेशक मैं जो तुम अमल करते हो खूब देखने वाला हूँ। ऐसे ही उनके बाद उनके बेटे सुलेमान को हमने
ہوائیں ان کے تابعدار کر دی کہ ہوا ان کو لے کر چلتی تھی۔ صبح کے وقت وہ اتنا سفر طے کرتے تھے کہ 1 مہینے جتنا بندہ عام 1 مہینے میں سفر طے کرے تو وہ ایک پہر یعنی صبح کے وقت میں ہوا ان کو 1 مہینے کا سفر طے کروا دیتی تھی۔ ایسے ہی 1 مہینے کا سفر شام کے وقت میں وہ کروا دیتی تھی۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، تو ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے پگھلا دیے، جیسے باپ کے لیے لوہا پگھلانے کا انہیں فن سکھا دیا، ایسے سلیمان نبی کو تانبے کے چشمے ان کے لیے پگھلا دیے، اور جن ان کے تابع دار کر دیے جو ان کے لیے کام کرتے تھے ان کے آگے اپنے رب کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ عَنْهُمْ، اور جو بھی جنوں میں سے ان کے سامنے انکار کرتا تھا یا اپنی مرضی کرتا تھا تو ہم اسے چکھاتے تھے جلنے والی آگ کا مزہ۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، وہ ان کے لیے وہ سارے کام کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے، وہ ان کے لیے بلڈنگیں عمارتیں بناتے اور مجسمے بناتے، اور ان کے لیے بڑے بڑے حوض بناتے، جیسے بڑے بڑے ٹب ہوں اور بڑی بڑی ہنڈیاں بناتے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، یعنی یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ عام طور پہ جب بندے کو کچھ ملے تو پھر وہ اکڑنا شروع ہو جاتا ہے نا، جیسے مطلب دنیا دار بادشاہ کرتے ہیں، پر یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی نبی بھی تھے، تو اس لیے اللہ انہیں نعمتیں دینے کے بعد پھر کیا کہتے اعملوا صالحا، پیچھے کہا نا اچھے عمل کرو، اور یہاں کہا اے داؤد کے گھرانے والو شکر کرو جب اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، یعنی زیادہ لوگ شکر کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ جب انہیں نعمتیں ملتی ہیں تو اکڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہم نے فیصلہ کیا موت کا سلیمان کے لیے تو ان کو نہیں پتہ چلا کہ سلیمان نبی فوت ہو چکے ہیں، مگر انہیں خبر دی ایک زمین کے کیڑے نے، جس نے ان کی لاٹھی کو کھا لیا اندر سے، کن والے کیڑے نے وہ ان کی لاٹھی کو لگ گیا۔ کہتے ہیں سلیمان نبی نے جنوں کو کام پہ لگایا ہوا تھا، اور جن آپ کو پتہ ہے سرکش قوم ہے تو ان میں سرکشی زیادہ پائی جاتی ہے، اور کوئی بھی کام کرنے والا تبھی اچھا کام کرتا ہے جب مالک سر پہ کھڑا ہو، تو وہ کہ یہ کام کرتے رہے اپنے آپ کو ایسے انہوں نے کھڑا کر لیا۔ اب جن کام کر رہے ہیں کہ مالک سر پہ کھڑا ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں اور لگاتار دن رات مسلسل کام میں مصروف ہیں، پتہ انہیں تب چلا جب سلیمان کی وہ چھڑی کھائی گئی اور وہ گر پڑے، تو جنوں کو پتہ چلا کہ وہ تو غیب ہی نہیں جانتے، یعنی غیب جانتے ہوتے تو اتنے رسوائی والے عذاب میں نہ ہوتے۔ جب پتہ ہو کہ مالک دیکھ ہی نہیں رہا، لوگ کیسے پھر کرتے ہیں، تو ہم تو چلے جاتے تب سے ہی، اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سلیمان نبی فوت ہو چکے ہیں۔ اب بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن غیب جانتے ہیں، حالانکہ جن غیب نہیں جانتے۔ وہ جو ادھر ادھر کی لوگوں کو باتیں بتا دی جاتی ہیں نا، وہ ایک دوسرے سے پوچھ کے وہ بتاتے ہیں، مطلب یہاں کے جن، یہاں کی بات اگر کہیں اور ہو رہی ہے تو وہاں کے جن یہاں کے جن سے رابطہ کر کے بات پوچھ لیتے ہیں، اور اس طرح بات ایک دوسرے کو پتہ چل جاتی ہے، لیکن جن غیب نہیں جانتے۔ اب جنوں نے خود ہی کہا، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، جن کہنے لگے جب وہ گرے کہ وہ غیب نہیں جانتے، اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ ایسے ان مشکل کاموں میں نہ پڑے رہتے۔ لقد لسابع فی مسکنہم آیہ، اب وہ بھی ایک وقت تھا کہ ان کو اللہ نے نعمتیں دی تو انہوں نے فرما برداری میں وقت گزارا اور اپنا دور اللہ کی فرما برداریوں کے حساب سے سارا وقت سپینڈ کیا، اور ایسی اللہ کی فرما برداری میں اپنے سارے لوگوں کو چلایا کہ ہر طرف رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں۔ اور ایک یہ واقعہ سبا والوں کا کہ سبا والوں کو ہم نے جگہ دی، ان کے جگہ میں بھی ایک نشانی تھی کہ ان کے دائیں بائیں باغات تھے، بڑے با رونق باغ، ہر پھل آ رہا ہے ان کو۔ اللہ نے انہیں کہا کھاؤ اپنے رب کے رزق سے اور اس کا شکر کرو، لیکن بلدۃ طیبۃ و رب غفور، طیب پاکیزہ شہر ہے جس میں پاکیزہ پھل اگ رہے ہیں، اور رب کی بڑی رحمت ہے ان لوگوں پر، ہر طرف سے نعمتیں ہیں اور بہت کچھ اللہ پھلوں سے انہیں رزق دے رہا ہے، اور بخشنے والا رب جو دن رات عطا کر رہا ہے۔ پر جب لوگوں کو ملتا ہے پھر وہ ڈینگے مارتے ہیں اور اترانے لگ جاتے ہیں، شیخیاں مارتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَأَعْرَضُوا، انہوں نے منہ موڑ لیا، تو ہم نے پھر کیا کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا۔
बंद तोड़ दिए। जो आबपाशी का निज़ाम उनका बड़ा अच्छा और स्ट्रॉन्ग था कि उनके फसलों को टाइम पे पानी मिल रहा था और बड़े अच्छे फल आ रहे थे, वही पानी उनके लिए सैलाब बन के उनके शहर पे चढ़ दौड़ा और उनके अच्छे बागों को दो ऐसे बागों में बदल दिया जो बेमज़ा फलों वाले और झाऊ के दरख्तों वाले और कुछ थोड़े से बेरी के दरख्त, यानी बस ऐसा कुछ उगता था, वहाँ कुछ फिर उगता ही नहीं था। और इनका वाक़या भी मक्का वाले पढ़ते थे, और कोई भी काम या इस तरह का कोई वाक़या हो जाए फिर लोगों के करीब की आबादियों में वो किस्से पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं कि उनमें ऐसे सैलाब आया और वो कहानियाँ बन गए, किस्से बन गए, और लोग इसको बस हादसा ही समझते हैं, बस सैलाब आया और वो मिट गए। ये नहीं पता कि सैलाब आया क्यों, सैलाब भेजने वाला कौन है और क्यों आया। अल्लाह कहता है ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा काफरू, उन पे सैलाब क्यों आया, हमने उन्हें सज़ा दी उनके कुफर की वजह से। वहल नुजाज़ी इल्लल कफूर, हम नाशुक्रों को ऐसे ही सज़ा देते हैं। और हमने बनाया बैनहुम, इनके दरमियान और उस बस्ती के दरमियान जिसमें हमने बरकत रखी है, यानी शाम, जहाँ भी कुरान पाक में बरकत वाली बस्ती से मुराद वो शाम और फ़लस्तीन के इलाके हैं, इनके दरमियान हमने छोटी छोटी और भी बस्तियाँ बनाई हुई थी। जब ये लोग सफ़र करते थे ना, तो मतलब इन्हें अपने साथ ना पानी उठाना पड़ता था ना खाना उठाना पड़ता था, आराम से मतलब शाम को इस बस्ती के पास पहुंच गए, वहाँ से खाना पानी मिल गया, दोपहर को दूसरी बस्ती में पहुंच गए, मतलब एक बस्ती दूसरी बस्ती, एक बस्ती से दूसरी बस्ती नज़र आती थी, यानी करीब करीब बस्तियाँ थी। तो अब ये अल्लाह की नेमत थी ना कि बंदे को बजाय दूसरे लोग दूर दराज उन्हें सफ़र तय करने पड़ते, अपने साथ सामान उठाना पड़ता, पानी उठाना पड़ता, खुराक जब वो ख़त्म हो जाता फिर वो भूखे प्यासे तड़पते और परेशान होते, और इन लोगों को कोई परेशानी नहीं, यानी अल्लाह ने इतना इनाम किया। अब जब अल्लाह ने इनको इनाम किया, इन्हें तो कदर ही नहीं कि ये अल्लाह की नेमत है, तो बल्कि कई अकड़ के कहने लगे लो इस सफ़र में कोई मज़ा है, दूर दराज का सफ़र हो, बंदा अपने साथ सामान लेके जाए तो फिर मज़ा भी आए सफ़र करने का। यानी हर बंदे को उस चीज़ की रीझ या शौक़ होता है जो उसके पास ना हो। तो अब इतनी बड़ी नेमत की उन्होंने नकदरी की, जैसे बनी इसराइलियों को पका पकाया खाना मिल रहा था मन सलवा की सूरत में, खुद ही उनके खेमों के पास खाना आ रहा था, तो वो कहते थे नहीं हमें तो दाल चाहिए, सब्जियां चाहिए, हम खुद मतलब पकाएं और खुद सारा कुछ निकाल के खाएं। तो ऐसे ही इन्होंने कहा, तो फिर अल्लाह कहते हैं कि वो रातों और दिनों को बेखौफ होकर इनमें चलते थे। अल्लाह ने उन्हें कहा था चलो, पर उन्होंने नकदरी की और वो कहने लगे हमारे सफ़रों में अल्लाह दूरी डाल, यानी हम भी सफ़र में सामान लेके चलें, और उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। अल्लाह कहते हैं हमने उनको कहानियाँ बना दिया कि लोगों के लिए वो किससे कहानियाँ बन गई कि वो मारब वाले, वो सबा वाले ऐसे बर्बाद हो गए। उन्होंने जुल्म किया अपने ऊपर और हमने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए कि उसके बाद फिर वहाँ कोई बसा ही नहीं, यानी उनकी इतनी ज़रखेज़ ज़मीन, पानी ने उसकी ज़रखेज़ ज़मीन की तह तक काट दी कि अब वहाँ सैलाब चला भी गया, पानी ख़त्म भी हो गया, पर कोई चीज़ वहाँ उगती ही नहीं थी अच्छी, बस मतलब झाड़ियाँ और ऐसे कोई चंद बेरी के दरख्त, वो भी कड़वे कसीले से। बेशक इसमें निशानियां हैं हर सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले के लिए कि जब रब दे तो शुक्र करो और ना दे तो सब्र करो। वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीस ज़न्नहु, उन पर इब्लीस ने अपना गुमान पूरा कर दिया। कौन सा गुमान? इब्लीस ने पहले दिन ही कहा था ना कि तू इन बंदों में से ज़्यादा शुक्र करने वाले नहीं पाएगा, यानी अल्लाह ने उनको इतना कुछ दिया पर उन्होंने शुक्र नहीं किया, मतलब उन पर इब्लीस ने अपना गुमान पूरा कर लिया। पैरवी की उन्होंने इब्लीस की, मगर वहाँ भी एक मोमिनों में से जमात थी, यानी हर दौर में अच्छे लोग भी रहे हैं, ये नहीं कि जहाँ सारे बुरे हैं वहाँ कोई भी अच्छा नहीं होता, वहाँ कोई ना कोई अच्छा भी होता है। अल्लाह फरमाते हैं वहाँ कुछ मोमिन भी थे, मोमिनों की जमात, वो इब्लीस के गुमान से बच गई। वमा काना लहू अलैहिम मिन सुल्तान, शैतान का उन पर कोई गलबा ज़ोर नहीं है, मोमिन पे शैतान अपना ज़ोर नहीं चला सकता, मगर ताकि हम जान लें कि कौन ईमान लाता है आखिरत पर और कौन इसके बारे में शक में है। तेरा रब हर शय पर निगरान है। कह दीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों पुकारो इन्हें जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा समझते हो, वो तो आसमान और ज़मीन में एक ज़र्रे के मालिक भी नहीं है,
اور نہیں ہے ان کے لیے ان میں کوئی حصے داری، اور نہ ہی ان کے لیے اس کے لیے ان میں سے کوئی من ظہیر، کوئی مددگار ہے۔ یعنی اللہ سارے اپنے کام خود کرتا ہے، کوئی اس کا ان میں سے مددگار نہیں ہے۔ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ، نہ نفع دے گی سفارش اس کے ہاں کسی کو مگر جس کو اللہ اجازت دے گا، حتیٰ کہ جب فزع عن قلوبہم، ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں حق فرمایا اور وہی بلند کبیر اور بہت بڑا ہے۔ اب زیادہ تر لوگ کسی کی پوجا کیوں کرتے ہیں یا ان کے سامنے کیوں اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں؟ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے اللہ کے ہاں۔ اللہ کہتے ہیں میرے سامنے کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ آپ سوچو، غور کرو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر کوئی عزت مرتبے والا اور اونچی شان والا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول بھی جب اللہ کے سامنے سفارش کے لیے بولنا چاہیں گے نا، اس سے پہلے وہ سجدے میں گریں گے اور بڑے لمبے عرصے تک اللہ کو سجدہ کریں گے۔ فرمایا اور وہ اللہ کی تعریف کریں گے جو تبھی اللہ ان کو سکھائے گا کہ ان لفظوں میں میری تعریف کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کہیں گے اب اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو اور سفارش کرو، آپ کو دیا جائے گا۔ تو ایسے ہی بندہ کسی کو بھی اپنی مرضی سے بنا لے کہ یہ میری سفارش کرے گا، تو یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ فرمایا تم چاہتے ہو کہ ہمیں اپنے نبی کی سفارش ملے تو بھی اللہ سے ہی دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمانا، کیونکہ وہ اپنے مومن بندوں کے لیے سفارش کریں گے اللہ سے، اور وہ ان کے لیے ہی کریں گے کہ اللہ خود اجازت دے گا کہ جس کے اندر ایسا ایمان ہے ان کے لیے آپ سفارش کرو۔ اللہ خود مقرر کرے گا کہ کس کے لیے سفارش کرنی ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک کے لیے، اور کافروں کے لیے تو بالکل بھی نہیں جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے سامنے تو فرشتے بھی تھر تھراتے اور کانپتے رہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرتے ہیں نا، تو وہ ایسے اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے جیسے سنسان جگہ میں نا پتھر پہ کوئی زنجیر ماری جائے، تو جیسے اس کی آواز ہوتی ہے نا ایسے سینے میں مطلب ایک ڈر خوف پیدا کر دیتی ہے۔ تو ایسے ہی فرشتوں کے دل اس طرح ہو جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جب ان کا خوف تھوڑا دور ہوتا ہے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا کہا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو بھی کہا حق کہا، سچ کہا، وہ بہت بلند مرتبے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں سے؟ قل اللہ، یعنی وہ کچھ بھی کہیں تم کہو کہ اللہ ہی دیتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ عَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تو لوگوں جب تم یہ مانتے ہو کہ رزق اللہ دیتا ہے، بنایا سب کچھ اللہ نے ہے، پھر یا تم گمراہ ہو تو یا ہم، یعنی ہم دونوں جماعتوں میں سے ایک تو یا ایک ہدایت پر ہے یا ایک گمراہی میں ہے۔ دونوں تو نہ دونوں سچے ہو سکتے ہیں نہ دونوں جھوٹے ہو سکتے ہیں، یقیناً ایک سچا ہے ایک غلط ہے۔ تو پھر خود ہی سوچ لو کہ غلط ہونے والے کا انجام کتنا برا ہوگا۔ جب تم خود کہتے ہو کہ رزق دینے والا وہ، بنانے والا وہ، تو پھر پوجا کسی دوسرے کی کیوں کرتے ہو؟ تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو ہم غلطی کریں گے، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہ جمع کرے گا ہم بیننا، ہمیں ہمارا رب، اور وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، وہ علم والا اور خوب فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا دیا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لوگوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سناؤ اور اللہ کے عذابوں سے ڈراؤ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نبی بن کے آیا ہوں، رہتی دنیا تک۔ جیسے سورج ساری دنیا کو روشنی دینے کے لیے ہے نا، ایک سورج ہی کافی ہے، ایسے نبی محمد کی نبوت اور ان کا دین سارے لوگوں کے لیے ہے، ہدایت دینے کے لیے، انہیں خوشخبریاں سنانے کے لیے بھی اور ڈرانے کے لیے بھی۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کب آئے گا قیامت کا وعدہ اگر تم سچے ہو؟ کہہ دو تمہارے لیے وعدے کا دن مقرر ہے، نہ تو تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے۔
کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن کو نہیں مانتے اور نہ ہی اس کو مانتے ہیں جو اس سے پہلے ہے، کاش تو تم دیکھو ظالم جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، یعنی اب تو دنیا میں بڑی اس طرح کی بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے ان کا کھڑا ہونا ہوگا تو پھر ہر کوئی دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ کمزور امیروں سے، متکبروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے ہیں، یعنی تمہاری وجہ سے ہی ہم نے ایمان لائے۔ وہ کہیں گے، یعنی تکبر کرنے والے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کمزوروں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو، تم خود لالچ میں ہمارے پیچھے چلتے تھے، ہم نے تو نہیں تمہیں روکا۔ اور کمزور پھر کہیں گے متکبروں سے، یعنی یہ جھگڑے جہنم میں اس طرح کافر لوگ آپس میں کرتے رہیں گے، مطلب ہر کوئی ماننے والا ان سے جھگڑے گا جن کو وہ مانتا رہا ہے، ہر غریب طبقے کے لوگ اپنے امیر طبقے کے لوگوں سے جن کی وجہ سے وہ دوزخ میں آئے، ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے، ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے اور ایک دوسرے سے یہ جھگڑے کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھو اب یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ اللہ نے ایک برا وقت آنے سے پہلے بتا رہا ہے، یہ کیا یہ غیب کی خبریں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہا ہے کہ ایسا ہونا ہے، لوگوں ایسے ہی کریں گے لوگ۔ اب ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو ان میں نہیں ہیں، ہم تو کسی اور کے پیچھے نہیں چل رہے، جبکہ ہمارے پاس نبی محمد کا طریقہ آ چکا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے طریقے کو چلنے، ان کے طریقے کو اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے کہ ہم ان کے طریقے کو مانیں، اس پہ عمل کریں۔ یقیناً دنیا آخرت کی عزت اور کامیابی اسی میں ہے۔ اب وہ کمزور لوگ پتہ کیا کہیں گے، تمہاری چالیں اور مکر اتنے زیادہ تھے دن اور رات کے کہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں تو ہم اس کے ساتھ شریک بناتے رہے، پھر اس وقت سارے شرمندہ ہوں گے آپس میں۔ وہ انہیں کہیں گے کہ تم اپنی مرضی سے ہمارے پیچھے چلتے رہے ہو، وہ انہیں کہیں گے نہیں ہم تمہاری چالوں کی وجہ سے چلتے رہے ہیں، پھر آپس میں سب شرمندہ ہو جائیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے، اور کافروں کی گردنوں میں طوق ہوں گے ایسے، یعنی جیسے مجرموں کے گلے میں کوئی لوہے کی ڈال دیا جائے جس سے ان کی ایسے گردنیں اکڑی کی اکڑی رہ جائیں۔ نہیں ان کو سزا دی جائے گی مگر ان کے عملوں کی ہی۔ ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی نذیر نہیں بھیجا مگر وہاں کے دولت مند یہی کہتے تھے کہ جو کچھ تم لے کے آئے ہو ہم ان کا انکار کریں گے۔ عموماً سارے نبیوں کو امیر طبقے کے لوگوں نے نہیں مانا، زیادہ تر نبیوں کو ماننے والے غریب طبقے کے لوگ ہی ہوتے تھے۔ اور یہی بات جب روم کے بادشاہ کیسر نے ابو سفیان سے پوچھا تھا جب کہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ اس نبی کو ماننے والے کس طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا زیادہ تر غریب غربا ہی اسے ماننے والے ہیں۔ تو پھر وہ ہرقل کہنے لگا ہاں ہمیشہ سے سارے نبیوں کو ماننے والے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ کی بات ہو رہی ہے نا، امیر جیسے ابو بکر، عثمان کس قدر مالدار تھے اور کس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور انہیں اسی بات پر ہی مان ہے، اسی بات نے ہی انہیں مجبور کیا کہ وہ نبی کو نہ مانے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس اولاد زیادہ ہے، ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہمیں کبھی عذاب ملے گا۔ کہہ دو بے شک میرا رب کھلا رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں ہمارے پاس نہیں کر سکتی، یعنی ہمارے پاس وہ کوئی مرتبہ مقام نہیں دلا سکیں گی۔ ہاں مرتبہ اسے ملے گا جو ایمان لائے گا اور وہ اچھے عمل کرے گا۔ یہی لوگ ہیں کہ جزاء الضعف، ان کو دگنا بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیا وہ بالا خانوں میں اونچے اونچے محلوں میں رہیں گے پورے امن کے ساتھ، یعنی کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے گا، یا کوئی ناپچھلی زندگی کا کوئی غم دل کو گھن کی طرح کھائے گا کہ ہائے ہم ایسا کرتے تو ایسا ہوتا جیسا کہ دوزخ والوں کو ہوگا۔ اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو نیچا کرنے کی، یہ لوگ عذاب میں پیش کیے جائیں گے۔ میرے نبی کہیے میرا رب کھلا رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے،
اور وہ تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے، اور جو بھی تم کچھ خرچ کرو گے اللہ کے لیے تو وہ اس کے بدلے میں تمہیں اچھا دے گا۔ جیسے فرمایا نا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور خرچ کرنے والے کے لیے فرشتہ روز صبح 2 فرشتے اترتے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو تباہ کر دے، یعنی خرچ کرنے والوں کو اللہ کہتے ہیں میں اور زیادہ دوں گا، انہیں ان کے پیچھے اور دوں گا، کیونکہ اللہ سب رزق دینے والوں میں سے بہترین رازق ہے۔ اور جس دن ان کو اکٹھا کرے گا پھر وہ کہے گا فرشتوں سے، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا یہ لوگ ہیں؟ لوگ فرشتوں کو بھی پوجتے ہیں نا، فرشتوں کی مورتیاں بنا کے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ سبحان کا، تو پاک ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، نہ کہ یہ، یعنی یہ جو پوجتے تھے یہ جو ہمیں پوجتے تھے یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، بلکہ یہ تو جنوں کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ جن ہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نا، بہکاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، اور اس طرف لے کے آتے ہیں کہ نہیں تم اس کی پوجا کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا اور وہ ملے گا، ایسے دل میں بات ڈالتے ہیں۔ یا جنوں کا کسی انسان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو وہ انسان پھر لوگوں کو پھسلاتے ہیں اور ایسی باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ یہاں پہ آؤ گے تو یہ ملے گا اور یہاں سے یہ چیز ملتی ہے، اور قصے کہانیاں ان کے بارے میں مشہور کرتے ہیں۔ فرمایا کہ فرشتے کہیں گے اللہ تو پاک ہے، یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ جنوں کی پوجا کرتے تھے، اور اکثر لوگ جنوں پر ہی ایمان لاتے ہیں، وہ جنوں سے ڈرتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں تو ان کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ بس آج کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کو فائدہ دے گا اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچائے گا، اور ہم کہیں گے ظالموں سے چکھو آگ کا عذاب جس کو تم جھوٹا سمجھتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں جو بڑی بین روشن ہیں تو کہتے ہیں یہ مرد صرف اس لیے یہ آیتیں سنا رہا ہے کہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے روک دے، اور وہ کہتے ہیں یہ ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہی تمہیں سنا رہا ہے۔ کافر کہتے ہیں حق کو جب ان کے پاس آ گیا کہ یہ تو جادو ہے جو بہت کھلا جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، حالانکہ ہم نے نہ انہیں کوئی کتابیں دی جنہیں وہ پڑھتے ہوں، اور نہ ان کی طرف تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ یعنی مکہ کے کافروں کو اللہ کہہ رہے ہیں تم سے پہلے جو کافر تھے ان کو جتنی قوت، مال و دولت، جتنی شان و شوکت ملی ہے نا، اس کا 10واں حصہ بھی نہیں تمہیں ملا۔ تو جب دیکھ لو ان کا کتنا برا انجام ہوا، جب تم نہیں مانو گے تو اپنا خود ہی سوچ لو۔ ہم نے فرمایا دیکھو کیسے تھا میرا عذاب، کہہ دو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں تمہیں ایک بات کی ہی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو کے سوچو، ایک دو، یعنی اکٹھے بیٹھ کے آپس میں بات کرو یا اکیلے بیٹھ کے سوچو، غور و فکر کرو، سوچو کہ تمہارا ساتھی محمد دیوانہ نہیں ہے، وہ بہت عقل مند دانا ہے جو بڑی اچھی اور سچی باتیں تمہیں سناتا ہے، وہ ڈرانے والا ہے تمہیں رب کے سخت عذابوں سے جو آگے آنے والے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے سب سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کیا نا، جب یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پہلی دفعہ آپ نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت دی تو انہیں یہی کہا اگر میں تمہیں کہوں کہ یہاں پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں ہم مان لیں گے۔ تو فرمایا تو پھر میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے، تو تم اللہ سے ڈر جاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور اپنے آپ کو عذابوں سے بچا لو۔ لشکر سے تم بچ رہے ہو، ڈرتے ہو، لیکن عذابوں کے بارے میں جب نبی بتاتے ہیں تو پھر سارے لوگ منہ موڑ کے چلے گئے اور وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، کیونکہ لوگوں کو بس جلدی ملنے والی چیزیں پسند ہیں نا، کہ جو فوراً فائدہ ملے وہ تو ہم کام کریں، اور نماز پڑھنے کا فائدہ تو پتہ نہیں کب ملنا ہے، اور ملنا بھی ہے کہ نہیں یقین ہی نہیں ہے دل میں، تو پھر اس میں کیا بندہ وقت لگائے۔ تو لوگ دین کی طرف کس لیے نہیں آتے کہ انہیں یہ فائدہ دور نظر آتا ہے اور دنیا کا فائدہ جلدی نظر آتا ہے، تو دنیا داری میں مان لیتے ہیں، دین کے بارے میں نہیں مانتے۔ کہہ دیجئے میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، تم اپنی مزدوریاں اپنے
چیزیں اپنے پاس ہی رکھو، وہ تمہارے لیے ہیں، میری مزدوری تو صرف اللہ پر ہے اور وہ ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میرا رب حق کو ڈال دیتا ہے جو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے لوگوں حق آ گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کر سکتا تھا اور نہ دوبارہ کچھ کرے گا۔ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو میری گمراہی میرے اوپر ہی پڑے گی، اور اگر میں ہدایت پا جاؤں تو یہ اس وجہ سے ہے جو میرے اوپر میرا رب وہی کر رہا ہے۔ بے شک وہ بہت سننے والا اور قریب ہے۔ اور اگر تم دیکھو، یعنی کاش تم وہ وقت دیکھو جب وہ گھبرا جائیں گے اور پھر بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور وہ قریب جگہ سے ہی پکڑ لیے جائیں گے۔ یعنی کوئی اللہ سے بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے؟ موت کا بھی وقت آ گیا تو وہ چاہیں گے کہ ہائے کاش اب ہم بچیں، پر بچ نہیں سکیں گے، ایسے نہ قبر سے نہ عذابوں سے۔ یعنی جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہ بچ جائیں وہ بچ نہیں سکیں گے، وہ فوراً ہی پکڑ لیے جائیں گے اور وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے۔ یعنی جب لوگ پکڑے جائیں گے نا پھر ایمان لائیں گے، پر تب ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور ان کے لیے دور جگہ سے ایمان کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہے؟ یعنی ایمان تو اس دنیا کی زندگی میں حاصل کرنا تھا نا، اب دنیا کو تو گوا دیا کھیل تماشوں میں سو کے۔ ہاں اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے، اسے بنانے کی توفیق دے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، پھر وہ وہاں چاہیں گے کہ اب ہمیں ایمان ملے، پر وہاں سے کیسے ایمان کو وہ پکڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو دنیا میں ساتھ لے کے جانا تھا نا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وہ بہت دور جگہ سے بن دیکھے ہی نشانے پر پھینکتے رہے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے منہ کی آئی باتیں کرتے رہے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش کریں گے رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ اب وہ وہاں چاہیں گے کہ اب ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں ایمان مل جائے، پر وہ وہاں سے نہیں ملنا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، وہ گہرے شک میں تھے، ان کے ساتھ وہی کیا گیا جیسے کہ پہلوں کے ساتھ کیا گیا، نہ پہلے سدھرے نہ بعد میں آنے والے سدھرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فاطر۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو فرشتوں کو بنانے والا ہے پیغام لانے والے، یعنی فرشتوں کو اللہ نے بنایا ہے کہ وہ پیغام اس کا لے کے آتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے بنایا ہے 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے، اور اس سے بھی وہ زیادہ چاہتا ہے تو بنا لیتا ہے، کیونکہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جیسے کہ جبریل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو 2 دفعہ ان کی اصل صورت میں دیکھا ہے۔ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے کسی بھی رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں۔ جب رب کسی کو دے تو ساری دنیا بھی چاہے کہ اسے یہ شے نہ ملے تو کوئی اس کو روک سکتا نہیں، اور جس کو اللہ ہی روک لے پھر اسے کوئی دے سکتا نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے بنانے والا، یا کوئی اور ہے جو تمہیں رزق دے آسمان میں سے اور زمین میں سے؟ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے مگر وہی ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اگر وہ تجھے جھوٹا سمجھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی نہیں، آپ سے پہلے نبیوں کو بھی ایسے ہی انہوں نے جھوٹا سمجھا، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لٹائے جائیں گے۔ اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات، اور نہ تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والا کوئی دھوکہ دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ دشمنوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوش ہو، تو ہم وہ کام کیوں کریں جس سے خوش ہو؟ بلکہ اب دشمن وہ ایسا دشمن ہے جو ہمارے دل پہ جگہ بنا لیتا ہے، دلوں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو ایسے دشمن کو ہم کیسے باہر نکال سکتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر کے۔ تو ہر وقت
हम पढ़ते रहें, ये ज़रूरी है, हर वक्त हम पढ़ें सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उससे बार बार चाहें कि अल्लाह तो इसको हमसे दूर कर दे, तो हमें अपनी पनाह में ले ले, और अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, क्योंकि जहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र होता है वहाँ शैतान नहीं आता। हम तो उसे अपने दिल में जगह देते हैं। और अब ये जूड़े का कितना रवाज है, हर कोई जिसके 4 बाल है उसने भी थोड़ी सी जूड़ी बना के तो ऊपर सर पे रखनी है। फरमाया ये शैतान की सीट है, इसको उतार दिया करो, मतलब उसे अपने सर पे बिठाना। कोई अपने दुश्मन को सर पे बिठाता है? हम बिठाते हैं। अल्लाह हमें हिदायत नसीब करे और हमें उसे तौफीक दे कि हम अपने दुश्मन को दुश्मन समझें। देखो, जब हमारी आपस में एक दूसरे से लड़ाई होती है तो हम कोई काम करते हैं जिससे वो खुश हो, बल्कि हम हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जिससे उसको दुख हो। अब शैतान को हम कैसे दुख दे सकते हैं? जितना ज़्यादा जिक्र करेंगे, जितना ज़्यादा, हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे ना, एक बड़ा शैतान है, लेकिन हर बंदे के साथ एक शैतान है, हर बंदे के साथ एक जिन चिमटा हुआ है जो उसे बुराई की दावत देता है। और हर इंसान के साथ एक फरिश्ता है जो उसे हिदायत की तरफ लेके आता है। होता है ना, बाज़ दफ़ा हम काम करें तो एक दिल कहता है करो, एक दिल कहता है ना करो। तो ये तकरीबन उसी तरह की बात ही है। तो हमें कोई भी काम करने से पहले जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हर काम शुरू करने से पहले, तो वो दूर रहता है। वो हमारे खाने में शरीक नहीं हो सकता, वो हमारे पीने में शरीक नहीं हो सकता, वो हमारे घर में नहीं आएगा जब बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में जाओगे। ये हमें चाहिए कि हम अपने दरवाजे पे लिख दें कि कोई भी घर में आने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के आए, दायां कदम पहले रखें और बिस्मिल्लाह पढ़ के घर जाएं, तो शैतान घर में नहीं जाएगा। खानों में, बर्तनों में हाथ नहीं डाल सकेगा। खाने ढांप के रखें, बिस्मिल्लाह पढ़ के ऊपर चीज़ रखें, तो वो हमारे खानों को नहीं हाथ लगा सकेगा, वरना वो हमारी बचे हुई चीज़ें ही खाते हैं। ये जो हड्डियाँ गोश्त हम खाते हैं, फरमाया ये हड्डियाँ तुम्हारे जिन भाइयों की खुराक है। उनके ऊपर अल्लाह जाने क्या अल्लाह उनके लिए पैदा करते हैं। तो फरमाया इन हड्डियों को अपने घरों से दूर कर दिया कर, कि वो तुम्हारे घरों के पास ना आए, या तुम्हारे घर के अंदर ही बर्तनों में मुंह ना मारते फिरे। अब ये ऐसी चीज़ें जो नज़र नहीं आती, कोई बाज़ार हमारे पास ऐसी चीज़ हो तो हम उससे तो ढांपने के लिए कोशिश करते हैं। अब शैतान तो नज़र ही नहीं आते, उनके लिए हम क्या ढांपें? उनके लिए भी ढांपना ज़रूरी है। और ये हमारा ईमान, हमारा इस्लाम, हमारे नबी पाक हमें ये सारी चीज़ें बताते हैं। और ये उनका अल्लाह का हम पे बहुत फजल, करम, रहमत है कि इतना खूबसूरत नबी दिया, जिन्होंने हमें सारे तरीके बताए कि हम किस तरह से अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें और किस तरह से हम अपने दुश्मन से बच सकें। ऐसा दुश्मन जो हर वक्त हमारे साथ है, हमारे साथ खाता है, पीता है, सोता है, लेटता है और हर वक्त हमारे साथ रहता है। और फिर वो कोशिश करता है कि वो हमें भी अपने साथ आग में लेके जाए। अब हमें अपने आप को बचाना है तो कैसे बचेंगे? अल्लाह की ताकत के बिना नहीं बच सकते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरमाया तुम्हें धोखे में ना डाले अल्लाह के बारे में कोई धोखा देने वाला। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लोगों उसे अपना दुश्मन ही समझो। वो अपनी जमात को बुलाता है ताकि वो सारे दोज़ख वाले बन जाएं। उसने अपनी जमात इकट्ठी करनी है ना, पहले दिन से वादा करके आया कि मैं अपने साथ ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करूँगा, और वो पैदाइश से लेकर मरने तक पूरा जोर लगाता है कि बंदा अल्लाह का नाफरमान बन के मरे और दोज़ख में मेरा साथी बने। और अल्लाह भी अल्लाह भी चाहते हैं कि मेरे बंदे मरने से पहले तक अगर वो जितने भी गुनाह कर लें, मुझसे माफ़ी मांगेंगे तो मैं उन्हें माफ़ करता रहूँगा। रब की कितनी रहमत है। फिर भी अगर ना कोई बख्शा जाए तो ये यकीनन ये उसी की बेनसीबी है। अल्लाह हमें खुश नसीबों में करे, बदनसीबियों और बेनसीबों से बचाए। वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके लिए सख्त अजाब है, और जो ईमान लाते हैं, अच्छे अमल करते हैं, उनके लिए बख्शिश और अजर कबीर है, बहुत बड़ा। तो क्या वो शख्स जिसके लिए इसका बुरा अमल खूबसूरत कर दिया गया तो उसने इसे अच्छा समझा, उस शख्स की तरह हो सकता है जो ऐसा नहीं करता? बस बेशक अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहता है और हिदायत देता है जिसे चाहता है। लिहाजा तेरी जान इन पर हसरतों की वजह से ना जाती रहे, यानी आप अफसोस ही ना करते रहो कि ये लोग मानते क्यों नहीं हैं। बेशक अल्लाह जानता है जो वो करते हैं। अल्लाह हवाएं भेजता है जो बादलों को उठाती हैं, फिर हम उसे एक मुर्दा शहर की तरफ हाँक कर ले जाते हैं, फिर हम इसके साथ ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदा कर देते हैं।
इसी तरह तुम्हें भी ज़मीन में से निकाल लिया जाएगा। जो इरादा करता है कि उसे इज़्ज़त मिले, तो लोगों इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, सारी इज़्ज़तें उसी के कब्ज़े में हैं। उसे ही खुश करो, उसे ही राज़ी करो, उसी के दीन को अपनाओ तो तुम्हें इज़्ज़त मिलेगी। उसी की तरफ चढ़ते हैं पकीज़ा कलिमात और अच्छे अमल, ऊपर बुलंद होते हैं अल्लाह के पास, उन्हें उरूज मिलता है। और वो लोग जो बुरे अमल करते हैं उनके लिए सख्त अजाब है। और मकरुन उलाइका हुवा यबूर, इन लोगों की खुफिया तदबीर ही बर्बाद होगी। अल्लाह ने लोगों तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफ़े से, फिर तुम्हारे जोड़े जोड़े बनाए, और कोई भी मादा ऐसी नहीं है कि उसके हमल और उसके वज़ाए हमल को अल्लाह ना जानता हो, यानी सब उसके इल्म में है। और कोई भी ऐसा नहीं कि उसे उम्र दी जाए या उसकी उम्र कम कर दी जाए, ये सब किताब में लिखा हुआ है और ये अल्लाह पर बहुत आसान है, यानी ये सारा इल्म उसके पास है और ये सब इल्म रखना उसको मुश्किल नहीं है। दो समंदर बराबर नहीं हो सकते, ये मीठा है जो पानी जिसका आसानी से गले से उतरने वाला है, और ये नमकीन कड़वा है। और दरियाओं में, समंदरों में लोगों के लिए खाना है, तरोताज़ा मछलियाँ या गोश्त जो तुम खाते हो, और ज़ेवरात जो तुम पहनते हो वो भी तुम समंदरों से ही निकालते हो। और समंदरों के अंदर तुम कश्तियाँ जो चलाते हो वो चलती हैं ताकि तुम अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो अपनी रिज़्क़ रोटी के लिए, या दूर दराज के सफ़रों के लिए, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई कमाई करने के लिए जा रहा है, और तुम इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हो पर शुक्र नहीं करते। तुम्हें इनको इस्तेमाल करके अपने रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो दिन को रात में और रात को दिन में दाखिल करता है। उसने सूरज और चाँद को ताबेदार बना के चला दिया है। हर कोई एक वक़्त के लिए चल रहा है, और जब वक़्त पूरा हो जाएगा फिर दिन भी ठहर जाएगा, रात भी ठहर जाएगी, सूरज भी बेनूर हो जाएगा और चाँद भी नहीं रहेगा। ये तुम्हारा अल्लाह ही तुम्हारा रब है, उसी की बादशाही है। और जिनको तुम उसके अलावा पुकारते हो वो तो खजूर की गुठली के एक छिलके के भी मालिक नहीं है। खजूर की गुठली के ऊपर छिलका होता है ना, मिन तमीर के भी वो मालिक नहीं। अगर तुम उन्हें पुकारोगे तो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे, अगर सुन भी लें तो वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो कबूल ही नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। और क़यामत के दिन वो कुफर करेंगे तुम्हारे शिरक का, वो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं कोई हमें पुकारता भी रहा है कि नहीं। और तुम्हें लोगों जैसे बाखबर ज़ात अल्लाह ये खबरें दे रहा है, कोई और इस तरह की खबरें दे सकता है? या अय्युहन्नास, ऐ सारी दुनिया के लोगों, तुम सब फ़कीर हो अल्लाह के, और अल्लाह गनी है, हमीद, तारीफ़ किया गया है। अगर वो चाहे तो तुम्हें मिटा दे और तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को ले आए, यानी ये उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह तू हमसे ही खुश हो जा और हमें ही तौफीक दे कि हम तेरी फर्मा बरदारी करें। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, किसी एक कौम को मिटा के उसकी जगह दूसरी लाना अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, और कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। अगर कोई लदी हुई जान अपने बोझ की तरफ किसी को बुलाएगी भी ना, आओ मेरी मदद करो, अगरचे वो करीबी भी हो तो वो उसकी तरफ नहीं आएगा। तू तो सिर्फ इन लोगों को डराता है जो देखे बगैर अपने रब से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो पाक होता है तो वो सिर्फ अपने लिए ही पाक होता है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते लोगों। अंधे से मुराद काफर और देखने वाले से मुराद मोमिन ईमान वाला, यानी जैसे ये दोनों बराबर नहीं, ऐसे हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? कभी उन्हें नहीं हम बराबर कहेंगे, तो एक मोमिन और काफिर कैसे बराबर हो सकता है? ऐसे ही अंधेरे और रोशनी बराबर हो सकती है? तो एक जो कुरान के नूर से रोशनी हासिल करता है, एक अपनी मर्जी की टामक टोइयों में ज़िंदगी गुजार रहा है, तो ये लोग कैसे बराबर हो सकते हैं? यानी कुफर और ईमान भी बराबर नहीं हो सकता। ईमान नूर है, रोशनी है, और कुफर अंधेरे हैं, अंधेरों पे अंधेरे, हर एक का अपना अलग अंधेरा, हर एक की अपना अलग दीन, हर एक का अपना अलग तरीका। ऐसे ही फरमाया साया और गर्मी भी बराबर, लू भी बराबर नहीं हो सकते। साया और लू बराबर हो सकते हैं?
سایہ مطلب جنت جو تمہیں اچھی جگہ ملے گی، اور گرمی والی دوزخ، یہ لوگوں برابر نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں سایہ اور لو برابر نہیں ہے، ایسے ہی زندہ اور مردے بھی برابر نہیں ہیں، یہ برابر ہوتے ہیں۔ جو ایمان لے آئے سمجھو اس کے اندر زندگی ہے، وہ صحیح مقصد پہ زندگی گزار رہا ہے، اور جو ایمان کو چھوڑ کے زندگی گزار رہا ہے سمجھو وہ مردوں کی طرح مطلب زندگی گزار رہا ہے کہ کسی بھی صحیح بات پہ وہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ آپ مردوں کو جو قبروں میں ہوں انہیں سنا نہیں سکتے۔ قبر والے مردے کو کوئی بات سنا سکتے ہو؟ نہیں ہے تو مگر صرف اے نبی ڈرانے والا۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری مگر اس میں اللہ نے ایک ڈرانے والا ضرور بھیجا ہے۔ اور اب ساری امتوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے سراج منیرہ۔ اور اگر وہ لوگ آپ کو جھوٹا سمجھے تو ان آپ سے پہلے لوگوں کو بھی جھوٹا ایسے ہی کہا گیا، حالانکہ ان کے پاس رسول بڑے واضح دلائل لے کر آئے اور صحیفے لے کر آئے، کہ روشن کتابیں لے کر آئے، پھر میں نے پکڑ لیا کافروں کو، دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ بے شک اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی، اس پانی سے ہم مختلف رنگوں کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی، سوکھے تنے سے رس جا رہا ہے پھلوں کے اندر، اور ان کو الگ الگ رنگ دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھو پہاڑ میں نے جو بنائے ہیں، جدادن بیزم و حمرن، مختلف ہیں، کچھ بڑے سفید، کچھ سرخ رنگ کے، اور کچھ کالے سیاہ۔ یعنی یہ میں جو مختلف رنگوں کی چیزیں بنائی ہیں تمہیں بتاتی نہیں ہے کہ ان کا بنانے والا کتنا کاریگر ہے۔ کوئی ایک چیز دوسری سے ملتی ہی نہیں ہے، اتنا اس کے پاس اتنی کوالٹی ہیں کہ ہر چیز الگ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور لوگوں میں سے، جانوروں میں سے، چار پیرے والے چوپاؤں میں سے مختلف ہیں سب کے رنگ، ایسے ہی لوگوں کے بھی مختلف رنگ ہیں، جانوروں کے، چوپایوں کے۔ فرمایا اللہ سے اس کے بندوں میں صرف عالم لوگ ڈرتے ہیں۔ اب بادشاہ ظالم کے سامنے بچے کو لے کے جاؤ، بچہ اس سے ڈرے گا؟ نہیں ڈرے گا۔ بچہ تو اپنی وہی حرکتیں کرے گا جو کرتا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ کتنا ہیبت ناک ہے یا کس قدر خطرناک ہے، اس کے سامنے کوئی بھی حرکت کرنی مطلب بری ہے۔ بادشاہ سے یا کسی بھی سخت بندے سے جو لوگوں کو ڈرا رہا ہو، باقی سارے ڈر رہے ہوں گے پر بچہ نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ کہ بچے کو پتہ ہی نہیں، اس کی ذات کے بارے میں بچے کو نہیں پتا۔ ایسے ہی فرمایا اللہ کا ڈر خوف کن لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے؟ جنہیں ان کی ذات کی پہچان ہے کہ وہ کتنے علم والا ہے، وہ کتنی طاقت والا ہے۔ جب اس کی نعمتوں کو آپ دیکھو اور غور و فکر کرو، پہاڑوں سے ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ اللہ اکبر کس قدر بڑے اور کتنی طاقت والے اور کس قدر مطلب وحشت ناک یہ اتنا بڑا جسم ہے، اس کے بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، تو دل میں پھر آئے نا کوئی خیال اس کے بنانے والے کا۔ ہم تو ان چیزوں سے ایسے ہی گزر سکتے، دریاؤں کو دیکھتے ہیں، ان کی طغیانیوں کو دیکھتے ہیں، بس مطلب عام نظر سے ہی۔ اگر دیکھیں کہ پانی میں کتنی طاقت ہے، اور پانی کبھی رکتا نہیں، چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، اس کو چلانے والا اور یہ سارا سسٹم چلانے والا خود کتنا طاقتور اور کتنا بڑا ہوگا۔ اگر ہم یہ غور کریں اور اس کی عزت عظمت کو سمجھیں تو پھر اس کی بڑائی ہمارے دلوں میں آئے۔ اب اللہ یہ بار بار یہی غور کروا رہے ہیں نا، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، تو پھر تمہیں پتہ چلے اپنے اللہ کا، تمہیں اس کی پہچان ہو۔ قرآن پڑھو تو پہچان ہو نا۔ اسی کے بارے میں نا میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک سائنسدان تھا، عیسائی سائنسدان، وہ جا رہے تھے تو انہیں کہنے لگے، ایک علامہ کیا نام تھا ان کا، کہ آپ کدھر جا رہے ہو؟ بارش ہو رہی تھی، اس کے نا بغل میں چھتری تھی، تو وہ بس بھاگم بھاگ جا رہا تھا دوڑتا ہوا، جیسے مطلب فٹافٹ کسی کام میں بڑی جلدی میں لیٹ نہ ہو جاؤں، یا میں لیٹ ہو گیا ہوں تو جلدی جلدی جاؤں۔ وہ کہہ رہے ہیں علامہ صاحب آپ کے پاس چھتری ہے اور آپ بارش میں ننگے ساری بھاگے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ اصل میں چرچ جا رہا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے تو میں لیٹ نہ ہو جاؤں اس لیے میں جلدی جلدی جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں آپ بھی چرچ جاتے ہو؟ وہ فلکیات کے ماہر تھے،
आसमान के ऊपर गौर व फिक्र करने वाले। तो वो कहते हैं आप भी चर्च जाते हैं? वो कहते हैं क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता चर्च। मतलब उसके ज़हन में कि जो साइंसदान लोग होते हैं वो ज़्यादातर अल्लाह को नहीं मानते। तो कहने लगे मैं जितने वहाँ पे बैठे होते हैं सबसे ज़्यादा जब अल्लाह का नाम आता है तो मेरे दिल में रब का डर, खौफ और उसकी इज़्ज़त अज़मत जितनी मेरे दिल में होती है किसी के दिल में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ आसमानों को और उसकी बनावट को, और उसमें जब गौर व फिक्र करता हूँ तो मैं दिल से फिर मेरे निकलता है कि अल्लाह अकबर, क्या वो कारीगर है जिसने ये चीज़ें बनाई हैं, वो कितना बड़ा है। अब ये उसके ज़िंदगी का एक तजर्बे के बाद उसे ये एक चीज़ मिली थी कि यानी इल्म के बाद मुझे पता चला है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। तो वो मुसलमान थे, वो कहने लगे कि ये बात तो हमारे कुरान में अल्लाह ने फरमाई है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी ये उनके मुंह पे ये लफ्ज़ जारी हैं। जो चीज़ उसको 50-60 साल के तजर्बे के बाद मिली, हमारे बच्चों की ज़ुबान पे ये बात। तो वो कहने लगे, जब अनायतुल्लाह मशरकी ने ये आयत उनके सामने पढ़ी तो वो कहने लगे ये तुम बात कर रहे हो, यानी तेरे पास उतना इल्म नहीं है जितना मेरे पास है। तो यकीनन ये बात जो तुम कह रहे हो यकीनन किसी इंसान का कलाम नहीं। मतलब वो कुरान को मानता नहीं है, उसने कुरान पढ़ा नहीं है, पर सुन के उसे पता चल गया क्योंकि उसने कुरान अब अल्लाह का कलाम है और पूरी कायनात अल्लाह का काम है, वो अल्लाह ने करके दिखाया हुआ है। जो उसमें गौर व फिक्र करता है तो कुरान उसी के बारे में ही तो बताता है, तो फिर वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा मानने वाले बन जाते हैं। कि अल्लाह से डरने वाले कौन लोग हैं? आलिम लोग, जिनको इल्म होता है, जो जानते हैं। तभी तो फरमाया जिक्र भी करो साथ गौर व फिक्र भी करो। अब कईयों ने सिर्फ गौर व फिक्र ही करते हैं, वो जिक्र नहीं करते, और कई सिर्फ तस्बीह पकड़ कर जिक्र करते रहते हैं, गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह कहते हैं तुम्हें गौर व फिक्र भी करना चाहिए और साथ में जिक्र भी करना चाहिए। अल्लाह गालिब बख्शने वाला है। बेशक जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और उसके दिए हुए में से खर्च करते हैं, छुपा कर भी और दिखा कर भी, वो ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जो कभी बर्बाद नहीं होगी। यानी अल्लाह उनको यकीनन उनकी इस तिजारत का बहुत अच्छा सिला देगा, ज़रूर पूरा देगा उनको अजर, और ज़्यादा भी देगा अपने फजल से। बेशक अल्लाह गफूरुन शकूर, बख्शने वाला और कदर करने वाला है। और वो जो हमने आपकी तरफ वही की है किताब में से वो हक है, ये तस्दीक करती है उसकी जो उनके आगे है। बेशक अल्लाह अपने बंदों के बारे में बड़ा ही बाखबर और देखने वाला है। फिर हमने वारिस बनाया किताब को उन लोगों का जिनको हमने चुन लिया अपने बंदों में से। कई उनमें से जुल्म करने वाले हैं अपने ऊपर, यानी गुनाहगार, और कई दरमियाने हैं, म्याना रो, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं लेकिन नेकियों की भी कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं वो नेकियों में ही आगे बढ़ते हैं अल्लाह के हुक्म से। यही ज़ालिका, ये बहुत बड़ा फजल है। जन्नत अदन उन्हें मिलेगी जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वहाँ उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, उनका लिबास वहाँ रेशम का होगा, और वो ये सारी नेमतें लेके कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाह की तारीफ़ जिसने हमसे गम दूर कर दिया। गम, दुनिया में गम लगा रहता है ना, हाय ऐसे ना करते तो ऐसे ना होता है, हर जाने वाली शय का दुख, लेकिन जन्नत में दुख नहीं होगा। बेशक हमारा रब गफूर भी है और शकूर भी है, माफ़ करने वाला और कदर करने वाला है। यानी हमारी टूटे फूटी नेकियों के सिले में उसने इतने आली शान जगह में दे दी। अल्लाह अकबर, वो हमद पढ़ेंगे रब की वहाँ। अल्लाज़ी अहल्लना दारल मुकामत मिन फज़लिही, वो ज़ात जिसने हमें हमेशगी के घर में उतार दिया अपने फजल से, जिसमें हमें कभी ना कोई तकलीफ़ पहुँचेगी और ना कभी हमें कोई थकावट पहुँचेगी। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया इनके लिए जहन्नुम की आग है, और वो वहाँ ना तो उन्हें मौत आएगी कि काम उनका पूरा कर दिया जाए और ख़त्म हो जाए, और नहीं उनका अजाब हल्का किया जाएगा। ऐसे ही हम जज़ा देते हैं हर कुफ्र करने वालों को। वो वहाँ चीखेंगे और रोएंगे और रो रो के कहेंगे अल्लाह हमें निकाल, हम अब अच्छे अमल करेंगे, हम अच्छे अमल करेंगे उनके सिवा जो हम पहले करते थे। अल्लाह उन्हें कहेगा क्या हमने तुम्हें उम्र नहीं दी जिसमें तुम नसीहत हासिल करना चाहते तो कर सकते थे। यानी जिसे 30-40 साल 50 साल उम्र मिल जाए, बड़ी उम्र है कि इसमें इंसान अगर समझना चाहे तो समझ सकता है,
کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، مجھے کس راستے پہ چلنا ہے۔ من تذکر وجاکم النذیر، جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اس عمر میں وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا، کیونکہ تمہارے پاس میرا نبی ڈرانے والا آیا اور یہ قرآن ڈرانے والا تمہارے گھروں میں موجود تھا۔ فذوقوا، چکھو، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمان و زمین کے غیب کو، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جان نشین بنا دیا، ایک کے بعد دوسرا، دادے کے بعد پوتا اور پوتے کے بعد پڑپوتا آ جاتا ہے، پر جو کوئی کفر کرے گا اس کے اوپر ہی اس کا کفر ہے، نہیں زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں مگر غصے میں یا خسارے میں، کہ وہ خسارے میں ہی رہیں گے، اور نہیں زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر مگر خسارے میں۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ زمین میں سے انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہیں، یعنی نہ تو ان کے پاس کوئی علم ہے نہ کوئی دلیل ہے، بلکہ ظالم لوگ ان کے بعض کو دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتے۔ بے شک اللہ نے روک رکھا ہے آسمانوں اور زمینوں کو ان تزولا، یہ کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹے نہ۔ تم دیکھتے ہو یہ کتنی مضبوطی سے ہر شے اپنے جگہ پہ کام کر رہی ہے۔ فرمایا اگر یہ ہٹ بھی جائے تو کون ان کو روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا۔ بے شک اللہ تحمل والا اور بخشنے والا ہے۔ مطلب کہ لوگ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں اللہ کے خلاف، اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے یا فلاں اللہ کا شریک ہے، تو فرمایا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر آسمان گرے تو گر جائے ان کلموں کی وجہ سے، اور زمین پھٹنا چاہے تو پھٹ جائے، پر اللہ تحمل والا ہے، بردبار ہے، وہ فوراً لوگوں کے گناہوں کی سزا میں زمین کو نہ پھاڑتا ہے نہ آسمان کو گراتا ہے، بلکہ وہ انہیں تھامے ہوئے ہے کہ وقت سے پہلے پھٹنا نہیں، وقت سے پہلے گرنا نہیں۔ اور وہ لوگ اللہ کا انعام کی قسمیں کھاتے ہیں، پکی قسمیں، کہ اگر کوئی نذیر آئے ہمارے پاس تو وہ ضرور زیادہ ہدایت والے بن جاتے کسی بھی امت میں سے، تو جب آ گیا ان کے پاس نذیر تو وہ نفرت میں ہی زیادہ ہوئے ہیں نہ کہ ہدایت میں۔ تکبر کرتے ہیں زمین میں اور بری چالیں چلتے ہیں، اور ان کی بری چالیں نہیں گھیریں گی سوائے کرنے والے کو، یعنی جو کرے گا وہی اس میں پھنسے گا، مگر وہ نہیں انتظار کرتے مگر پہلوں کے طریقوں کا، تو اللہ کے طریقے کو تم بدلا ہوا نہیں پاؤ گے، اور نہیں تم دیکھو گے کہ اللہ کا طریقہ کوئی پھیر دینے والا، یعنی کوئی اللہ کے طریقے کو نہ پھیر سکے گا نہ بدل سکے گا۔ کیا نہیں وہ سیر کرتے زمین میں کہ دیکھیں کیسے تھا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، وہ زیادہ سخت تھے ان سے قوت میں، اللہ کو کوئی شے عاجز نہیں کر سکتی، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمینوں میں، بے شک اللہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑے نا فوراً، تو پھر زمین پہ کوئی بچے ہی نہ، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تک، بس جب وقت آ جائے گا پھر اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں بڑا ہی باخبر اور دیکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مطلب اللہ جانتا ہے۔ فرمایا حکمت بھرے قرآن کی قسم، بے شک اے محمد آپ اللہ کے نبیوں میں سے ہو، رسولوں میں سے ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے میں سے ہو، سیدھی راہ پر ہو، اور یہ نازل کیا ہے اللہ نے جو بہت غالب اور رحمت والا ہے، تاکہ آپ ڈراؤ ایسی قوم کو جن کے باپوں کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اور وہ غفلت میں ہی تھے۔ حق ہو گئی بات ان کے اکثر پر، یہ ایمان نہیں لانے والے، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، بس وہ توق ٹھوڑیوں تک ہیں، لہٰذا ان کے سر اوپر کو اٹھا دیے گئے ہیں کہ وہ ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس سے مراد یہ بھی کہ دوزخ کا توق اس طرح ان کو پہنایا جائے گا، اور ایک یہ بھی مطلب ہے کہ یہ اتنے اکڑے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کی کوئی بات سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، جیسے ایسے گردنوں میں سریے پڑے ہوئے ہیں اور وہ
کوئی بات نہ دیکھ رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں، اور نہ اس کو ماننے کو تیار ہیں۔ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار کر دی ہے، اور ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ برابر ہے ان پر، آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صرف اسی کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت کی بات مانے، اور وخشی الرحمن، رحمان سے ڈرے بن دیکھے۔ تو ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائیے بخشش کی اور عزت والے اجر کی۔ ہم زندہ کریں گے مردوں کو، ہم لکھ لیتے ہیں ان کے قدموں کے نشان بھی۔ یعنی اگر کوئی چیز بھولنے والی ہوتی نا اللہ کی نظر سے، تو وہ قدموں کے نشان ہو سکتے تھے، یعنی جن کے اوپر چلنے کے بعد مٹی پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ نے وہ بھی لکھوائے ہیں۔ فرمایا جب تم مسجد میں جاتے ہو یا کسی نیکی کی طرف آتے ہو تو قدم قدم کے بدلے اللہ نیکیاں دیتے ہیں اور لکھا جاتا ہے، یعنی قدموں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں۔ اور ہر شے ہم نے ایک واضح کتاب میں لکھ رکھی ہے۔ بیان کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے وہ بستی والوں کی مثال جب آئے ان کے پاس پیغمبر، جب ہم نے بھیجا ان کی طرف، پہلے 2 نبی بھیجے، انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا، تو پھر ہم نے ایک تیسرا نبی بھیجا ان کو مطلب عزت دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے انسان ہی ہو۔ وہی بات کہ کوئی بھی نہیں قوم مانتی، وہ یہی کہتی ہے کہ نبی انسان کیوں ہے، اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ کہنے لگے، یعنی 3 نبی آئے اس بستی کو تبلیغ کرنے کے لیے، پہلے 2 آئے، پھر بعد میں ایک تیسرا آیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تو تمہیں پہنچانا ہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ لوگ نبیوں کو یوں کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم کو بھی ان کے مطلب قوم والوں نے ایسے ہی موسیٰ سے کہا تھا نا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یعنی آپ ہی منحوس ہو۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں ضرور ہم پتھر ماریں گے اور ہماری طرف سے تمہیں درد دینے والی تکلیف پہنچے گی۔ وہ کہنے لگے تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اسے مانتے ہی نہیں ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ پھر شہر کے دور پرلے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے اپنی قوم کو سمجھانے لگا، اے میری قوم، رسولوں کی بات مان لو، ان کی بات مان لو جو تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے، اور وہ خود بھی ہدایت والے ہیں، یعنی ان کی بات نہ ماننے کی تمہارے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں تم مانتے؟ مان لو نا، وہ اچھی بات کہتے ہیں، اور تم سے کوئی اس کی مزدوری، اجرت یا کوئی نئی تحفے ہدیے مانگ رہے تم سے، اور وہ خود بھی ہدایت والے ہیں، تو اچھے بندے کی بات مان لینی چاہیے۔ آگے یہ قصہ جاری ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔